السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پڑھنے جا رہی ہوں اشنا کوثر سردار کا موسم دل کی پہلی شام۔ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا، مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ بات یہ ہے کہ ہمیں خود سے کبھی کسی بات کا ادراک نہیں ہوتا جب تک کوئی دوسرا ہمیں آگاہ نہ کرے، اور مجھ پر یعنی ارمغان مرزا پر بھی یہ حقیقت دوسروں کی ہی زبانی منکشف ہوئی تھی کہ ہم محترم بھی کوئی بہت توپ شے ہیں۔ فقط ایک نگاہ سے حسن والے دوسرے کو کس قدر معتبر جاننے لگتے ہیں، ایک نظر التفات کے باعث دھڑکنوں میں کس تک درجہ تلاطم برپا ہوتا ہے، چہرے کا رنگ کس طور بدلتا ہے، کسی کی نگاہیں کیوں کر جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، حسن بے مثال کس طرح مضطرب ہوتا ہے، کس طرح اپنی بے قراریوں کو پابند سلاسل کرتا ہے، یا بے خود ہو کر سرکش انداز میں میری اور لپکتا ہے۔ سچ پوچھئے تو یہ سب باتیں بے حد تسکین دی تھیں، اتنی کہ کئی بار میں نے خود کو ساتویں آسمان پر محسوس کیا۔ یوسف ثانی کی مثال تو آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، حسیناؤں کی انگلیاں کس طور بے خودی میں کٹ جایا کرتی تھیں، کس طرح حسن شکست ہودہ سا رہ جایا کرتا تھا۔ کسی کو چاروں شانے چت کر دینا بھی تو کتنا دل فریب لگتا ہے کہ آپ فقط ایک نگاہ سے زیر کرنے کا فن جانتے ہوں، فقط ایک نگاہ میں کوئی قدموں میں ان جھکے پیروں کی خاک ہو جائے۔ مجھے یہ احساس، یہ ادراک بہت عرصے سے تھا، اور میں اپنی اس کوالٹی سے بے حد فائدہ بھی اٹھا رہا تھا۔ آف کورس یہ میرا حق تھا، جب خدا نے مجھے اس قدر مردانہ وجاہت سے نوازا تھا تو پھر کیوں اس کا خراج وصول نہ کرتا۔ اس سب سے مستفید ہونا تو جیسے میرا حق تھا، اور میں بھی اس تفاخر کے ساتھ بے حد سرشار زندگی بسر کر رہا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں کس قدر خوشگمان ہوں، کس قدر خوش فہم، مگر ایسی کوئی بات نہیں۔ نہ ہی آپ مجھ پر اتنی آسانی سے فلرٹ ہونے کا الزام عائد کر سکتے ہیں، کیونکہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اور پھر آج کے دور میں اتنا سچا پکا مومن کون ہے جو ہاتھ آیا شکار اتنی آسانی سے جانے دے؟ جب کوئی خود ہی آگے بڑھ آئے اور مد مقابل آن روکے تو یقیناً آپ بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ آپ مزید کچھ غلط قیاس مت کیجیے، کوئی برا شخص بھی نہیں ہوں میں، اس دنیا کا بہت عام سا آدمی ہوں جو فقط اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ مقصد کسی کو زک پہنچانا نہیں، بات فقط دوستی کی ہوتی ہے، اور میں تو یوں بھی پہلی ہی ملاقات میں مطلع کر دینے کا قائل ہوں کہ ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی بیکاز اٹس اونلی اے فرینڈ شپ، سو بی اے گڈ فرینڈ، اور باقی ہر فالتو شے کو بیچ میں سے نکال دو۔ اور محبت نیور، اس کے متعلق تو سرے سے سوچنا ہی نہیں ہے۔ محبت نہیں ہوگی بھائی، ہم یہ کھیل نہیں کھیلتے۔ کافی عرصہ گوروں کے دیس میں پڑاؤ ڈالا، سو اس ایک اہم گر سے بھی واقف ہوں کہ ہر کام بے حد ایمانداری کے ساتھ سر انجام دینا چاہیے، بے ایمانی بالکل نہیں۔ یوں ہی اس تعلق میں محبت کہیں نہیں ہوگی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ کیا فضول شے ہے یہ محبت بھی، میں یقین نہیں رکھتا۔ میرے کئی دوستوں کا کہنا ہے کہ ابھی کیوپٹ کا تیر تو تیری طرف چلا نہیں، جب وار ہوگا تب پوچھیں گے، اور میرا جواب فقط ایک طویل کہکا ہوتا ہے۔ آپ ہی بتائیے، ہے کچھ محبت؟ کم از کم میرے نزدیک تو کچھ نہیں۔ ہاں، وہ ہارون ماموں اکثر مجھے سرکش گھوڑا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ایسا کیوں ہے۔ ان کے خیال میں لمبی ریس کا سرکش گھوڑا ہوں جس کی کوئی کل ضرور ڈھیلی ہے، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ میری زندگی کے بھی ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، جن کی پابندی میں بہت باقاعدگی سے کرتا ہوں۔ بس بات یہ ہے کہ میرے نزدیک زندگی اپنی ٹھہری ہوئی سکڑی سمٹی ہوئی نہیں ہے۔ زندگی تو بھاؤ کا نام ہے، اور یہی تغیر پذیری کی زندگی کی علامت ہے۔ لیو اٹ، کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کے پیمانے اور ضابطے ہر شخص کے نزدیک بے حد مختلف ہیں، اور میرے نزدیک بھی یقیناً اس کا ایک الگ کانسیپٹ ہے۔ یقیناً جو میں کر رہا ہوں وہ کسی اور کے حق میں نقصان دہ نہیں، اور جو کسی اور کو تکلیف نہ دے وہ یقیناً برا نہیں۔ نہ ہی میں کوئی ماہر کھلاڑی ہوں، نہ ہی کسی کا دل میرا تختہ مشق ہے۔ میں تو بس اپنی زندگی کو اپنے نظریات کے تحت جینے کا قائل ہوں، تبھی تو پہلی فرصت میں ہی معذرت کر لیتا ہوں کہ دل ول ایک طرف رکھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، بصورت دیگر بائے بائے۔ اور اگر کبھی اس بات کا احتمال ہونے لگے کہ دوسرا فریق معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو دونوں ہاتھ جوڑ کر پہلی فرصت میں ہی اپنی راہ لیتا ہوں۔ آپ ہی بتائیے، کیا یہ غلط ہے؟ مجھے ان ساری خوبصورت چمکتی دمکتی آنکھوں سے بہت پیار ہے، میں ان میں فقط روشنی دیکھنا چاہتا ہوں، آنسو نہیں۔ ان کے چہرے کی طمانینت مجھے خوشی دیتی ہے، ان کے نینوں سے چھلکتا اضطراب یقیناً مجھے بے کل کر دیتا ہے۔ میں اپنی دانست میں ان کا سچا خیر خواہ ہوں۔ اب کوئی اور انڈرسٹینڈ نہ کرے تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کبھی جو مجھے کسی کی بد دعا لگ گئی، یا پھر ہارون ماموں کے بقول
مجھے اگر محبت ہو گئی تو میرا خیال ہے میں بہت نارملی بیہیو کروں گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری ساری بہادری دھری کی دھری رہ جائے اور محبت جادو بن کر میرے وجود پر چھاتی چلی جائے اور میں جو پتھر ہوں شاید یکدم بھی پگھلتا چلا جاؤں۔ اس کا احتمال فی الحال مجھے نہیں۔ میں نے سن رکھا ہے محبت ایک تپش ہے، ایک آگ ہے، اور میرا فی الحال ارادہ فی الحال جلنے اور جلانے کا قطعی نہیں۔ ایسے عظیم نقصانات نہ تو پہنچا سکتا ہوں، نہ ہی جھیلنے کو تیار ہوں۔ میری اپروچ بالکل درست ہے اور باقی سب رد کرنے کے لیے ہے۔ وہ چپ چاپ سی ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی جب اماں نے ایک ایک کپڑے کو اٹھا کر رول بنا کر الماری کے اندر ٹھونستے ہوئے اسے گھورا۔ ضرورت کیا ہے بھلا جانے کی؟ اگر حیثیت نہیں تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہی نہیں لینا تھا، اور یوں بھی ضروری تو نہیں کہ اگر یونیورسٹی میں داخلہ لے ہی لیا ہے تو دوستوں سے متعلق اوٹ پٹانگ قسم کی دعوتوں میں شرکت بھی ضروری ہو جائے۔ ضروری تو یہاں کچھ بھی نہیں۔ آئمہ نے بہت ہولے سے بڑبڑا کر بکھرے ہوئے بالوں کا جوڑا سا ترتیب دیا۔ اماں ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگیں۔ بیٹا تم سمجھدار ہو، کم از کم تمہیں تو سمجھنا چاہیے۔ جہاں کلاس ڈفرینس ہو وہاں دوستی کے لیے سرے سے ہاتھ ہی نہیں بڑھانا چاہیے۔ سیانے کہتے ہیں اونٹوں سے دوستی کرو تو اپنے گھر کے دروازے ہر طور لمبے کرنے پڑتے ہیں، اور ہم اس پوزیشن میں نہیں۔ بچے یہاں مسائل بہت ہیں اور وسائل بہت کم۔ اماں چلتی ہوئی اس کے پاس آن رکی۔ تم جانتی ہو یہاں دیگر افراد کی کتنی ضروریات اپنی تکمیل کے لیے سالوں سے منتظر ہیں۔ بچی تو نہیں ہو تم، ایک کمانے والا ہے اور 10 کھانے والے۔ اتنے اخراجات ہی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے میں روز روز نئے جوڑے بنانا۔ میں نئے جوڑے کے لیے قطعی نہیں رو رہی۔ اسے اماں کی بات کاٹ کر فوراً ہی کہا۔ اماں نے اسے الماری سے دیکھا۔ او سوری، اماں نے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر اٹھ کر دوبارہ سے الماری کے سامنے جا رکی۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ اٹھی اور واش روم میں گھس گئی، اور پھر جب وہ مکمل طور پر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے کچن میں آن کھڑی ہوئی تھی، تبھی سومیا نے اسے آ کر اطلاع دی کہ اس کی دوست رباب اسے لینے آ گئی ہے۔ وہ یہ خبر سن کر بھی کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ کیا ہے بھئی، جانا نہیں ہے کیا تمہیں؟ ربیہ آپی نے اسے جیسے بیدار کرتے ہوئے کہا۔ کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا ایکچولی۔ وہ جیسے کچھ کہتے کہتے رک گئی، تبھی ربیہ اسے ملائمت سے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ میرا وائٹ شیفون کا شیڈو ورک والا سوٹ پہن لو۔ قائمہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر فوراً ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں آپی، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اس جگہ جانا بھی چاہیے یا نہیں، پتہ نہیں یہ مناسب بھی ہے یا نہیں۔ کیا پاگل پن ہے آئمہ، ایک فیملی پارٹی ہے، تم کیوں خواہاں گھبرا رہی ہو؟ ربیہ آپی نے اسے ڈپٹا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ آپی مجھے اور کوئی پریشانی نہیں، رباب بہت اچھی لڑکی ہے، شی بلونگ ٹو ویری رچ اینڈ نوبل فیملی۔ میں فقط یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ کلاس ڈفرینس کہیں میرے اندر کوئی احساس کمتری نہ منتقل کر دے۔ مجھے یہ شے بہت جلاتی ہے، سچ دل چاہتا ہے دنیا کے سارے امیر لوگوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے توپ سے اڑا دوں۔ اس نے کچھ دیر اس درجہ تپے ہوئے انداز میں کہا کہ ربیہ یکدم ہی ہنس پڑی۔ تبھی سومیا نے دوبارہ مطلع کیا۔ آپ ہی رباب کو میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ وہ یقیناً نائمہ کے نئے لائحہ عمل کے متعلق دریافت کر رہی تھی، اور اسے تیزی کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ خود تیار ہو کر رباب کے ساتھ تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کسی کی نظر نہ لگے۔ اس خیال سے خود کو ایک عدد نظر کا ٹیکہ لگا لینا تھا۔ رباب نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ بکو نہیں۔ وہ یکدم جھیم سی گئی۔ اتنی عام سی تو ہوں میں۔ رباب مسکرا دی۔ اطلاع عرض ہے کہ ہر صورت کو دیکھنے والی نگاہ ہی خاص بناتی ہے، اور کیا پتہ آج کسی نگاہ میں آپ خاص ہو جائیں۔ رباب نے اس کے چہرے پر اتر آنے والے بہت سے رنگوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ رباب، وہ جیسے اکتا کر بولی تھی۔ قصہ یوں تھا کہ آج کل میں کچھ فیڈ اپ سا ہو رہا تھا۔ یہ نہ تھا کہ میری کشش کم ہو گئی تھی یا پھر میرا جادو نہ چل رہا تھا، دراصل ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ بس جانے کیوں آج کل مجھے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ بہت سی حسین پریوں کے جھرمٹ میں اب بھی تھا، بہت سی دل ربائیں اب بھی مجھے دیکھتے ہی میری جانب لپکتی تھی، مگر میں نے آج کل خود کو قدرے محدود کر لیا تھا۔ تمہاری تمام گرل فرینڈز نے کیا آج کل کوئی سمر کیمپ جوائن کر لیا ہے؟ ہارون ماموں نے مجھے اکیلے دیکھ کر بڑی برجستگی سے جملہ کسا تھا، اور میں فقط مسکرا دیا تھا۔ ہو جاتا ہے ایسا بھی، جہاں ہر گھڑی فقط آپ مطلوب ہوں وہاں کبھی کبھی طالب بننے کو بھی دل بہت شدت سے چاہتا ہے۔ ہارون ماموں نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت گہرا تجزیہ کیا تھا اپنی دانست میں۔ پتہ نہیں یہ درست تھا کہ نہیں، انہوں نے میرے اکتانے کی درست وجہ دریافت کی تھی یا نہیں، مگر مجھے واقعی ان دنوں کچھ چاب نظر نہ آ رہا تھا۔ زندگی میں جو سدا ہلچل کا قائل تھا، اس تھکی ماندی زندگی سے جیسے اکتانے لگا تھا۔ جب ایسی صورتحال ہو اور کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو جان لو یور ہارٹ از ٹاکنگ سم تھنگ ایلس۔ ہارون ماموں کے لبوں پر بہت دھیمی مسکراہٹ تھی، اور میں اس گھڑی واقعی نہیں سمجھ پایا تھا، تبھی تو شاید انہیں دیکھتا چلا گیا تھا۔ زندگی در در بھٹکنے کا نام نہیں، کسی ایک در پر جبیں ٹیک دینے کا نام ہے۔ کسی کو اپنا کر کے دیکھو، پھر جانو گے کہ رنگ کیا ہوتے ہیں۔
خوشبو کسے کہتے ہیں؟ فقط ایک ہمسفر کے سنگ چلنے سے حیات کا مفہوم یکسر تبدیل ہو کر رہ جائے گا، تمہارے نزدیک زندگی کا مفہوم بدل جائے گا۔ کم آن ماموں، میں یکدم ہی ہنس دیا۔ آپ کے خیال میں شادی کر کے ایک خونٹے سے بن جاؤں؟ حرجی کیا ہے؟ ماموں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں چند ثانیوں تک یوں ہی تکتا رہا، پھر یکدم مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا۔ آپ جانتے ہیں مجھے بیڑیاں اچھی نہیں لگتیں، مگر بچے یہ ہر شخص کو پہننا ضروری ہوتی ہیں، اور ایک دن تم بھی پہنو گے۔ ہاں، مگر اتنی جلدی تو ہرگز نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے جملہ اچھالا۔ گویا گرفتار ضرور ہوگے، چلو دیر آئی درست آئی۔ ماموں مسکرا دیے تھے، اور میں خود پر پرفیوم کا اسپرے کر کے باہر نکل آیا تھا۔ میں گاڑی یوں ہی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا جب یاد آیا کہ آج صبح رباب کزن نے فون کر کے اپنی برتھ ڈے کے لیے بطور خاص انوائٹ کیا تھا۔ اوہ! یاد آنے پر مجھے کسی قدر افسوس ہوا تھا، اور میں نے گاڑی اس کے گھر کے راستوں پر ڈال دی تھی۔ تو آخر یاد آ گئی؟ میں رباب نے مجھے دیکھتے ہی جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے دریافت کیا تھا، اور میں فقط مسکرا دیا تھا۔ اور پھر کیک کٹنے کے بعد وہ یکدم ہی مجھے پکڑ کر سب کے سامنے لے گئی تھی، جہاں عمر کزن گٹار لیے بیٹھا ان سب کو جانے کیا سنا کر محظوظ کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ عمر گٹار ارمغان کو دو، آج بہت دنوں بعد یہ ہتھے چڑھائے۔ وہ مجھے آگے دھکیلتی ہوئی بآواز بلند گویا ہوئی تھی۔ میری برتھ ڈے ہے، کچھ ڈھنگ کا سنا دو، چلو شاباش۔ میں نے انکار کیا تو اس نے گھورا۔ آخر میں سر نفی میں ہلاتا ہوا گٹار تھام کر بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر یوں ہی خاموشی سے تاروں سے کھیلتا رہا، کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ کیا گاؤں۔ رباب نے اچھا سنانے کی فرمائش کی تھی، اور کتنے مدھم سے سر فضاؤں میں پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ میں آنکھیں بند کیے بس تاروں سے کھیلتا چلا جا رہا تھا۔ پھر لمحہ بھر کو نگاہ کھلی تھی، جانے کون تھی؟ عام سے نکوش والی بہت عام سی لڑکی مجھے بغور تکتے ہوئے بہت محویت سے سن رہی تھی۔ میرے دیکھنے پر جانے کیوں یکدم ہی کنفیوز سی ہو گئی۔ پہلے نگاہ کا زاویہ بدلا، پھر چہرے کا رخ بھی پھیر لیا۔ مڈل کلاس کا المیہ، خود اعتمادی کا فقدان، اور حد درجہ شائنس میں دھیمے سے جانے کیوں مسکرا دیا، پھر دوبارہ آنکھیں میچ لیں۔ اے گانی، یہ کیا بجائے ہی جا رہے ہو؟ کچھ گاؤ بھی تو، میری کزن فریحہ کی بلند بانگ آواز ابھری، اور تب میں نے جانے کیوں گیت گنگنانا شروع کر دیا۔ میری آنکھیں بند تھیں، مگر جیسے میری پلکوں پر کوئی روشنی مسلسل دستک دے رہی تھی، کوئی جادو تھا جو مجھے اپنے حصار میں مقید کر رہا تھا۔ پتہ نہیں میری پلکوں کے اس طرف واقعی کوئی ہیولا تھا، کوئی روشنی کا پیکر تھا، یا پھر میں نے یکدم ہی آنکھیں کھولی تھیں۔ نگاہ جانے کیوں ایک چہرے سے آگے نہ بڑھی تھی، وہ عام سے نقوش والی لڑکی کتنی مبہوت سی مجھے تک رہی تھی۔ میری آنکھیں کھولنے پر یکدم ہی جیسے پھر سے اجنبی ہونے لگی تھی۔ سب تالیاں بجا کر مجھے داد دے رہے تھے۔ میں نے چونک کر دیکھا تھا، اس کے برابر میں بیٹھی رباب کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ تالیاں بجا کر مجھے داد دے رہی تھی۔ تھینک یو، تم نے میرا فیوریٹ سانگ سنایا، مجھے بہت حیران ہوں میں۔ پتہ کروا لو، آج اور بھی کئی کام خلاف معمول ہو رہے ہیں۔ زہیب نے برجستہ جملہ پھینکا تھا۔ خاندان میں ہونے والی واحد تقریب خاص ہے جس میں محترم ارمغان مرزا نے شرکت فرمائی ہے، بنفس نفیس۔ فریحہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ویسے راز کیا ہے محترم؟ عمر نے براہ راست مجھ پر اٹیک کیا تھا۔ یہ آج آثار بدلے بدلے سے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ یا پھر ہم ہی سمجھنے سے قاصر ہیں؟ فریحہ اب بھی باز نہ آئی۔ میں مسکراتے ہوئے گٹار عمر کو تھما کر ان کی طرف آ گیا۔ تم لوگ کسی حال میں خوش بھی رہتے ہو؟ ہم حیرت سے باہر نکلیں تو خوشی کی جانب گامزن ہوں۔ ویسے کہ آپ نے آج قسم کھا رکھی ہے ہمیں قدم قدم پر حیران کرنے کی۔ ایک تو آپ عادت کے برخلاف آج یوں اچانک چلے آئے، اور آگے تو محفل پر چھا گئے، پھر گویا چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ساز میں وہ سوز جو پہلے کبھی دیکھا نہ سنا، آواز میں وہ دلکشی جو پہلے خاصا تھی۔ ایسے گیت تو فقط محبت کرنے والے ہی گنگنا سکتے ہیں۔ زہیب نے میری جانب قدرے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور میں ہنستا چلا گیا۔ یہ جانے بغیر کہ اس گھڑی سفید سوٹ میں ملبوس وہ معمولی سی لڑکی کس درجہ حیرت سے مجھے تک رہی تھی، شاید تبھی رباب اسے مطلع کرنے لگی تھی۔ یہ محترم میرے بلکہ ہم سب کے کزن ہوتے ہیں، خاصی منفرد شخصیت کے مالک ہیں۔ اتنی کشش تو شاید مقناطیس میں بھی نہیں جتنی ان محترم کی پرسنالٹی میں ہے۔ اپنے مرکز سے ہٹے بغیر کئی وجودوں کو خود سے باندھے رکھنے کی عظیم صلاحیت سے مالا مال ہیں۔ اس کے باوجود انہیں زندگی میں تغیر بے حد مرغوب ہے۔ زندگی ان کے نزدیک بہت پھیلی ہوئی شے ہے، شاید اس لیے حضرت چلتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت طویل زاویہ نظر ہے شاید، تبھی اب تک کوئی نگاہ میں جچا نہیں۔ محفلوں کی جان ہے مگر اب تک تنہا ہے، اور ہاں موصوف محبت کو عجیب خرافات تصور کرتے ہیں۔ چچا غالب کے نظریے سے 100% متفق ہیں
عشق کو دماغ کا خلل تصور کرتے ہیں، کبھی قریب سے گزر ہو تو خیال رکھنا۔ رباب ہنستے ہوئے سے گویا محتاط رہنے کی تلقین کر رہی تھی، دوسرے لفظوں میں میرے فلرٹی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے سے باور کروا رہی تھی کہ کہیں جال میں نہ پھنس جانا۔ میرے لیے یہ قطعی نیا قطعی نہ تھا، میں عادی تھا، شاید تبھی اس گھڑی مسکراتے ہوئے پلٹ کر دیکھنے لگا تھا۔ وہ لڑکی جو بہت توجہ سے سب باتیں سن رہی تھی، میرے پلٹنے پر یکدم ہی چہرے کا رخ پھیر کر جیسے بے تاثر نظر آنے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور اس گھڑی جانے کیوں میں اس پہ جانب پیش قدمی کر گیا تھا۔ جن کو میرے متعلق اس قدر آگاہ کر چکی ہو، کیا مجھے ان سے متعارف نہیں کراؤ گی؟ رباب نے میری جانب دیکھا تھا، پھر یکدم ہی ہنس پڑی تھی۔ آئمہ، باخدا ان کی طرف مت دیکھنا، یہ نظروں سے باندھنے کے قائل ہیں، ہو سکے تو اپنے کان بھی بند کر لو۔ یہ اپنا اسم اپنے لہجے اور اپنی آواز سے بھی دوسروں تک بآسانی منتقل کرنے میں ماہر ہیں۔ وہ یقیناً چھیڑ رہی تھی، میں بہت پرسکون انداز میں مسکرا رہا تھا۔ نگاہ اس لڑکی پر جا ٹکی تھی، وہ اس گھڑی سر جھکائے کھڑی تھی۔ آئمہ، ان حضرت کی شخصیت میں جتنا چام ہے اور جادو ہے، یہ خود اسی قدر بے اعتبار ہے۔ اگر یہ تمہیں کبھی یوں ہی سر راہ چلتے ہوئے کہہ دیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، تم اس لمحے کو ذات کا عنوان نہ کر لینا، بس مسکرانا اور اتنا کہہ دینا، ہاں مجھے تم سے محبت ہے، مگر اس واقعے کو زیست کا عنوان نہ کر لینا۔ رباب ہنستی چلی گئی تھی، اس کا ہدایت نامہ اگرچہ اس لڑکی کے لیے تھا، مگر وہ بہت بے تاثر سے انداز میں مسکراتا ہوا یوں تکتا جا رہا تھا جیسے یہ کوئی معمول کا واقعہ ہو۔ رباب جیسے تھک گئی تھی، تبھی مسکراتی ہوئی اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ یہ محترم ارمغان مرزا ہیں، ہمارے چچا زاد، اب اور کیا تعریف کروں، بس یہ اپنی تعریف آپ ہیں۔ رباب کہہ کر ہنسنے لگی تھی۔ وہ لڑکی چہرے کا رخ پھیر کے جانے کیوں دوسری جانب کیا دیکھ رہی تھی، اور مجھے جانے کیوں اس گھڑی وہ صحرا میں بھٹکی ہوئی کوئی آہو لگی تھی۔ رباب، مجھے جانا ہے، اس کے لیے جیسے اس ماحول میں مزید رہنا محال تھا، تبھی وہ ایک لمحے میں ہی پلٹی تھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ رباب اسے جاتا دیکھ کر اس کی سمت بڑھی تھی، اور میں وہیں کھڑا اس سمت تک چلا گیا تھا۔ مجھے کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرے بارے میں کوئی کیا رائے قائم کر رہا ہے، یہ سب چیزیں میرے لیے بے حد ثانوی تھیں، لیکن جانے کیوں مجھے ایک شے مسلسل تنگ کر رہی تھی، اور شاید اب اسے وجود کی موجودگی میں اس کے سامنے اس سارے واقعے کا سر انجام پانا تھا۔ کم از کم میری کزنس کو کسی اجنبی لڑکی کے سامنے تو میرا امیج اتنا خراب کر کے پیش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک طرح سے یہ میرا شٹر ڈاؤن کرنے والی بات تھی۔ میں فرشتہ نہ تھا، ایک آدمی تھا، اور یہ سب تو عام قصے کی زندگی کے قصے ہیں۔ وہ ایک عام سی لڑکی، جانے کیوں مجھے اس کے سامنے اپنی شخصیت کے پرخچے اڑانے کا ملال ستا رہا ہے، حالانکہ مجھے اسے کیا سروکار تھا۔ وہ عام سی لڑکی، یہاں تو قدم قدم پر حسن کے جال بچھے پڑے ہیں، اور اس صورت میں اس پجاری کا نمبر کہاں نکلتا تھا؟ پھر اس میں ایسی بات بھی کیا ہے پھر اس میں ایسی بات بھی کیا ہے جو قابل توجہ ہو، اور میں بھلا اس کے متعلق سوچ ہی کیوں رہا ہوں؟ میں نیپا سے گزر رہا تھا جب وہ برج کے اسٹارٹ میں ہی مجھے بس کے لیے متلاشی نظر آئی۔ وہ یقیناً وہی تھی۔ میں ایک بار چہرہ دیکھ کر بآسانی پہچان سکتا تھا، مجھ سے بھلا بڑھ کر چہرہ شناس بھلا کون تھا؟ میں نے جانے کیوں اس کے سامنے گاڑی روک دی، متوجہ کرنے کو ہارن بھی دیا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی، مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں ہی متغیر سے ہو گئے۔ اس کے چہرے سے ناپسندیدگی بے حد واضح تھی، مگر جانے کیوں میں اس کے باوجود کھڑا رہا۔ اسے شاید اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کی فکر تھی۔ تبھی وہ چلتی ہوئی میری گاڑی کے پاس رکی تھی، اور پھر عجیب تمکنت کے ساتھ دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ تھینک یو، میں قطعی برا مانے بغیر مسکرایا تھا۔ وہ جواباً مجھے دیکھتی چلی گئی تھی۔ مجھے اس مڈل کلاس لڑکی کے اس انداز پر جانے کیوں حیرت سی ہوئی تھی۔ میرے جادو کا اس پر سرے سے جیسے کوئی اثر ہی نہ تھا، نہ تو اس کی پلکیں لرزی تھیں نہ جھکی تھیں۔ اس کے چہرے پر بے حد خود اعتمادی تھی، اور میں جو اس روز سوچ رہا تھا کہ مڈل کلاس میں خود اعتمادی کا فقدان ہوتا ہے، تو شاید میں وہ غلط ہی کیا تھا، تبھی تو آج از خود اسے رد کر رہا تھا۔ اتنی شدید گرمی میں کوئی بس مشکل سے ہی ملتی، اور مجھے یہ مناسب نہ لگا۔ آپ رباب کی دوست ہیں، سو میرے لیے قابل احترام ہے۔ میں نے جانے کیوں اس گھڑی وضاحت دینا ضروری خیال کیا۔ میں جو پہلے ہی ملاقات میں فقط ایک جملہ کہا کرتا تھا، ٹیک اٹ ایزی، بی اے گڈ فرینڈ، آج میرے پاس لفظ ہی نہ رہے تھے۔ وہ ایک سرسری سی نگاہ مجھ پر ڈال کر اپنا مطلوبہ ایڈریس بتا رہی تھی، گویا وہ مجھ پر اعتماد کرنے سے قاصر تھی۔ میں نے جھنجھلا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا تھا، اور نظریں ونڈ اسکرین پر مرکوز کر دیں۔ میں نے ایک سرسری سی نگاہ اسی وجود پر کی تھی، وہ مجھ سے قطعی طور پر انجان بنی، یا پھر انجان بننے کی کوشش کرتی دوسری جانب دیکھ رہی تھی۔ سگنل پر گاڑی رکی تو میں اسے دیکھے گیا۔
وہ چونکی میں نے لمحہ بھر میں نگاہ پھیر لی، میری نگاہ جانے کیوں بھٹک بھٹک کر اسی جانب جا رہی تھی، حالانکہ وہ وجود کوئی اتنا حسین اتنا زیادہ بھی نہیں تھا۔ کتنے عام سے نقوش تھے اس کے، اور کتنی عام سی لڑکی تھی وہ، میرے حلقہ احباب میں جتنی معروفیں اور پری پیکر تھیں وہ تو ان کے پاسنگ بھی نہ تھی۔ پھر میری نگاہ کیوں ساکت ہو رہی تھی، کیوں دھیان بار بار اسی کی جانب جا رہا تھا، کیوں نگاہ اسی کی جانب بار بار سفر کر رہی تھی؟ بس یہیں روک دیجیے، جانے کون سی رات تھی جب وہ یکدم ہی بولی تھی اور میں نے فوراً ہی گاڑی روک دی تھی۔ اس کے لہجے میں تو کوئی تحکم بھی نہ تھا، پھر میں کیوں اس کا معمول ہو رہا تھا؟ جادوگر تو میں تھا۔ پھر وہ دروازہ کھول کر اتری تھی اور پھر فٹ پاتھ پر چلتے ہجوم کا حصہ ہو گئی تھی۔ ہارون ماموں کتنی ہی دیر سے ماما کے کان بھر رہے تھے کہ اب مجھے کہیں ٹھکانے لگا دے۔ ماما بھی جواباً اپنا لائحہ عمل بتا رہی تھی۔ میں سنی انسنی کرتا رہا کہ بہرحال سب میری مرضی کے مطابق ہونا تھا۔ پاپا بھی اس معاملے میں مجھے فری ہینڈ دے چکے تھے کہ بہرحال زندگی تو مجھے ہی گزارنی تھی۔ ہارون ماموں شاید تھک گئے تھے، تبھی ماما کے پاس سے اٹھ کر میرے پاس آن بیٹھے تھے، اور میں جو کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا یکدم ہی ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ میرے چہرے پر اس گھڑی بڑی پرسکون سی مسکراہٹ تھی، اور شاید ہارون ماموں کو لگا تھا جیسے میں کہہ رہا ہوں بس تھک گئے۔ تبھی شاید وہ بہت تپے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگے تھے۔ خدا کرے ارمغان مرزا تمہیں بے اختیاری لگ جائے۔ اور میں اس گھڑی مانیٹر سے نگاہ ہٹاتے ہوئے یکدم ہی ہنستا چلا گیا تھا۔ آپ کیوں چاہتے ہیں میں گریبان چاک کر کے صحراؤں کی ہاک چھانتا پھروں؟ آپ کو میری آزادی اچھی نہیں لگتی؟ وہ مجھے دیکھتے رہے، پھر لسانیت سے مسکرا دیے۔ بچے خیر خواہ ہوں، تبھی تو چاہتا ہوں کہیں ایک جگہ ٹھہر جا۔ سچ بڑا لطف ہے کسی کا ہو جانے میں، کسی ایک فرد کے واسطے اپنی تمام تر سوچیں لکھ دینے میں، اپنی ساری توجہ اپنا سارا پیار اس کے نام کر دینے میں، اسے یکدم ہی بہت سا حق اور اقتدار سونپ دینے میں بہت لطف ہے۔ سارے میں اس سلسلے میں بہت بھٹک گئے۔ اب کسی ایک فرد کے واسطے مخصوص ہو جاؤ۔ یار ماموں آپ خود تو کوئی قدم اٹھاتے نہیں، شاید اسے ہی کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ میں نے مسکراتے ہوئے تیر اچھالا، ماموں مسکرا دیے۔ فی الحال میرا وقت نہیں، یا پھر قسمت مہربان نہیں۔ وہ عجیب انداز میں مسکرا رہے تھے، اور تب میں وہاں سے اٹھ گیا تھا، اور جانے کیوں رباب کی طرف آ گیا تھا، جانے کیا خیال لے کر، کیا سوچ کر۔ ذہن نصیب وہ ہمیشہ جانے کیوں طنز کا لمحہ خالی نہیں جانے دیتی تھی۔ نہ تو یہ وقت کوئی خاص نوعیت کا ہے، نہ ہی آج کوئی اہم قصہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ حیرت ہے اس کے باوجود محترم ارمغان مرزا یہاں نظر آ رہے ہیں۔ فریحہ بھی حساب بے باک کرنے میں ماہر تھی، یہاں سے گزر رہا تھا۔ سوچا ملتا جاؤں، میں نے ضرورت نہ ہونے کے باوجود بہانہ تراشا۔ حضور آپ کا بھی احترام کرتا چلوں، ادھر سے گزرا تھا، سوچا سلام کرتا چلوں۔ عمر شوق ہوا، میں چونکہ عادی تھا سو مسکراتا رہا۔ تبھی رباب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی وجود برآمد ہوا، وہی عام سی لڑکی۔ میں نے لمحہ بھر کو نگاہ کی، پھر رباب کی طرف دیکھنے لگا۔ تم لوگوں کو سوائے طنز کرنے کے کچھ اور بھی آتا ہے؟ تم کام بھی تو سارے انوکھے کر رہے ہو۔ خیر یہ وقت تو تمہارا جم خانے جانے کا تھا نا؟ رباب کی نظروں میں شرارت ہی شرارت تھی۔ میں ہنس دیا۔ ہاں مگر آج دل نہیں چاہ رہا تھا۔ عمر مجھے بغور دیکھنے لگا۔ مجھے جانے کیوں آج کل تم میں ایک کولمبس نظر آنے لگا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حالانکہ تمہیں اس میں ایک مہان کولمبس نظر آنا چاہیے۔ فریحہ نے چٹکلا چھوڑا۔ ظاہر ہے اس بیچارے نے تو فقط ایک امریکہ کی دریافت کا ارادہ کیا تھا، اپنے ارمغان میاں تو خیر سے کئی مقامات پر جھنڈے گاڑ چکے ہیں۔ زہیب نے دلچسپ وضاحت دی تھی۔ سب ہنسنے لگے تھے۔ وہ عام سی لڑکی بہت دھیمے سے چلتی ہوئی رباب کے قریب آن رکی، پھر ہولے سے وہیں بیٹھ کر ہاتھ میں تھمی فائل کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ یقیناً رباب سے کوئی مسنگ لیکچر لینے آئی تھی۔ ارمغان تمہارے نزدیک زندگی کیا ہے؟ زہیب نے مسکراتے ہوئے یکدم پوچھا تھا۔ انٹرسٹنگ گیم، فریحہ نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا۔ تم نے غالباً ارمغان مرزا کے اتنے عمدگی سے کھیلے پر یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ زہیب نے مسکراتے ہوئے جملہ پھینکا۔ تم سب چپ کرو، ارمغان کو بولنے دو۔ ہاں ارمغان تم بتاؤ، رباب نے ان سب کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ زندگی حسین ترین ہے اگر گزار سکو، میں نے کہا۔ وہ لڑکی یکدم سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اور محبت؟ عمر یکدم ہی بیچ میں کودا۔ محبت؟ میں چونک پڑا۔ چلو تم اپنی سہولت کے پیش نظر محبتیں کر لو۔ زہیب نے کہکا لگایا۔ میں نے اس عام سی لڑکی پر اس گھڑی جانے کیوں نگاہ کی۔ وہ اب بے تاثر سے انداز میں سر جھکا کر تیزی سے قلم چلانے لگی تھی۔ میں مدھم سے انداز میں مسکرایا۔ میں نے کبھی محبتیں کرنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اوہ یہ تو بہت حیرت انگیز انکشاف ہے۔ عمر ہنستا چلا گیا۔ چلو جو یادداشت میں محفوظ ہے اسی ایک آدھ کے متعلق بتا دو۔ رباب نے حرز اٹھایا۔ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو میں محبت کا قائل نہیں، میں نے باور کرایا۔ ہاں محترم ارمغان پہلی سیڑھی پر صاف طور پر مطلع کر دیتے ہیں کہ لڑکی میں صرف وقت گزار رہا ہوں۔
ज़ुहैब ने भी लुत्फ़ उठाया। हाँ, दिल विल एक तरफ रख दो अगर है तो। फ़रीहा हँसी में मुस्कुराता रहा। जब जानते हो तमाम सूरत-ए-हाल तो फिर पूछते क्यों हो? मैंने जिस कदर तसल्ली और इत्मीनान से दरियाफ़्त किया, उस पर वो लड़की एकदम ही सर उठाकर मुझे तकने लगी। फिर शायद मुझे अपनी तरफ देखता पाकर सर दोबारा झुका गई। तभी रुबाब चाय ले आई। ज़ुहैब ने कप थमाते हुए मेरी जानिब देखा। एक बड़े मोतबर शायर हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब फरमाते हैं, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं पड़ता। क्या वाकई ऐसा है? मैं चंद लम्हे उसे यूं ही तकता रहा। उसके साथ साथ बाकी सब भी बहुत पुरशौक अंदाज में देख रहे थे। मैं बहुत धीमे से मुस्कुरा दिया। ने माहिर मोहब्बत तो नहीं, ना ही ये मेरे निसाब में कभी शामिल रही है। तुम लोगों पर सब हकीकत मुनकशिफ तो है, मैंने इंतहाई साफ़गोई से कहा था। और उमर यकदम ही नफ़ी में सर हिलाने लगा था। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई समुंदर में उतरे और पानी उसे भिगोए नहीं। ना ना, हम नहीं मानते। उसका अंदाज अजीब ड्रामाई था। मैं चाय के सिप लेता हुआ मुस्कुरा दिया। नजरें जाने क्यों उस आम सी लड़की पर जा ठहरी। वो बोली, बकोल बाहू, दिल दरिया समुद्र डूंगे, कौन दिला दिया जाने। अगर ऐसा है तो मोहब्बत दरिया नहीं हो सकती। मैंने सरनफी में हिलाया। दिल अगर दरिया और समंदर से गहरा है तो उसे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि बारिश हो रही है या कि नहीं। शायर का मोहब्बत को दरिया से तशबीह देना और बारिश पर कनात करना, उस पर इन्हिसार करना है। और मैं ख्याल नहीं करता कि मोहब्बत कोई इन्हिसारी उनसर है। उससे भी बढ़कर ये बात अहम है कि अगर मोहब्बत फ़कत दरिया है तो ना तो उसकी गहराई मोतबर है, ना ही वसअत। क्योंकि हाल में ही दरियाए सिंध, रावी और चनाब जिस तरह खुश्क हुए हैं और बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं, उनकी मिसाल बहुत खूब है। मैंने कहकर उन सब की जानिब देखा। वो जाने क्यों मुझे बहुत हैरत से तक रहे थे। मैं बेसाहता ही मुस्कुरा दिया। यकीनन मेरी राय सुनकर उन पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। मैंने पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराते हुए गोया उन्हें बेदार किया था। फरीहा यकदम ही सरनफी में हिलाने लगी थी। और ये भी तो हो सकता है ना अमजद साहब, हो सकता है ना कि अमजद साहब की मोहब्बत दरिया सिर्फ तो जो हमेशा बारिशों की मुतलाशी रहती है। डफ़र ये भी तो हो सकता है ना कि तमाम मर्दों की मोहब्बत ही दरिया की मानींद हो। और मेरे ख्याल से ये दुरुस्त भी है। रुबाब ने बहुत मुदब्बिराना राय दी। नो डाउट अबाउट इट, ये बिल्कुल दुरुस्त है। वो आम सी लड़की एकदम ही सर उठाकर बहुत हतमी अंदाज में गोया हुई थी। मर्दों की मोहब्बत वाकई दरिया की मानींद होती है, बारिश की मुंतजिर, बल्कि बारिशों की मुंतजिर बसूरत दीगर खुश्क साली। बारिश बरसी तो पानी की फरावानी ही फरावानी रही। बारिश ना बरसी तो ज़मीन बंजर बनती चली जाती है। फिर उस आलम में किसी नई बारिश का इंतज़ार, बल्कि हर मौसम में एक नई बारिश का इंतज़ार। और अगर बारिश रूठ जाए तो सिचुएशन लाइक ए इंडस रिवर। शायद इसी नुक्ते को सामने रखते हुए अमजद साहब ने ये नज़म लिख डाली होगी। उसकी निगाह जाने क्यों इस घड़ी मुझ पर आन ठहरी थी। उसका लहजा और अंदाज बेहद ठोस और पुरएतमाद था। मर्द शायद सदा से ही दरिया है और उसे हमेशा बारिशों की अरशद ज़रूरत रहती है। हर मौसम में नई बारिश जो बरसे तो नवाज जाए, भर जाए, रवानी दे जाए, फरावानी सौंप जाए। उसे जी भर कर अफसोस किया। ऐसा दरिया भला दूसरों को क्या नवाजेगा, जो खुद भी बेचारा दूसरों पर इन्हिसार करता हो। बेचारी बारिश बरस जाए तो दरिया का जिंदा रहना यकीनी, वरना उसका अंदाज तासुब भरा था। बड़ी तंज भरी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता किया हुआ था। जियो भई आयमा इफ्तिहार, तुम तो बला की मुदब्बिर हो, बला की खतीब। हमें तो इल्म ही ना था। बहुत खामोश रहने वाले इतने उम्दा अंदाज में बोल भी सकते हैं। उमर ने भरपूर अंदाज में उसे दाद दी। मैं जाने क्यों उसे बगौर उसकी सिमत तकता रहा। वो अपनी जीत पर गोया सरशार सी थी। लबों पर कैसी दिल फरेब मुस्कुराहट थी। लम्हा भर को उसकी नज़र मेरी नज़र से टकराई थी। मैं इस घड़ी बहुत रिसानियत से मुस्कुरा दिया था। वो जाने क्यों निगाह चुरा गई थी। फिर यकदम ही उठ खड़ी हुई थी। अब चलूंगी मैं। जाओगी कैसे? रुबाब ने फौरन दरियाफ्त किया। अरमगान, तुम अगर इसे ड्रॉप कर दो तो। रुबाब ने मेरी जानिब देखा। न नहीं, वो एकदम ही सरनफी में हिलाने लगी। मेरी निगाहों से टकराई। वो दूसरे ही पल दूसरी सिम देखने लगी। मैं चली जाऊंगी। रुबाब हंसी। यार एतबार कर लो, अब इतने भी बुरे नहीं हैं। ज़ुहैब और उमर वगैरह की बाइक की स्पीड खतरनाक हद तक तेज़ होती है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, कम अज़ कम तुम्हारे मामले में तो कतई नहीं। रुबाब ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा, फिर उसकी सिमत देखने लगी। जो कुछ हमने कहा वो बहुत कुछ मजाक भी था। अरमगान हसन हफीज़ बनता है और ये जानता है तुम मेरी दोस्त हो, और 10 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। ज़ुहैब ने टीवी के चैनल्स बदलते हुए बरजुस्ता जुमला फेंका था और सब एकदम ही हंसने लगे थे। नहीं, दरअसल मैंने जामी भाई से कह दिया था, वो यकीनन आ गए होंगे। वो कहने के साथ ही मेरे करीब से गुजरती गुजरती हुई बाहर चली गई थी और इस घड़ी मुझे जाने क्यों अच्छा महसूस नहीं हुआ था। जाने दो यार, वो लड़की तुम्हारे लेवल की है भी नहीं।
عمر نے اس گھڑی شاید مجھے کول ڈاؤن کرنے کے کو مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر میں اس گھڑی مسکرا نہیں سکا تھا۔ زندگی جانے کیوں آج کل اپنا مفہوم میرے لیے قدرے کھونے لگی تھی، میں بدل رہا تھا۔ میں ان دنوں اپنی راہ سے ہٹ گیا تھا، کچھ تھا کہ کوئی بھی شے مزہ نہ دے رہی تھی اور میں سمجھ نہ پا رہا تھا۔ میری ساری گرل فرینڈز آج کل حیران تھیں، مسلسل میرے پرسنل پرسنل ڈیجٹ سیل پر رابطہ کرنے کی خواہاں تھی، مگر میں نے سارے راستے مسدود کر دیے تھے۔ میں جو محفلوں کی جان تھا، روح رواں تھا، ان دنوں تنہائیوں کا مکین ہو رہا تھا۔ شاید میں خود کو کھوجنے اور تلاشنے میں سرگرداں تھا۔ ہارون ماموں اکثر کہا کرتے تھے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خود کو تلاشنے ضرور نکلتا ہے، اور یہ شاید میری تلاش کا سفر تھا۔ مگر یہ کیسا سفر تھا کہ اس سفر میں میرا کوئی ہمسفر نہ تھا۔ میں تنہا ان راہوں پر چلتا چلا جا رہا تھا۔ ایک ہجوم کو چھوڑ کر میں نے یہ راہ اپنے لیے منتخب کی تھی۔ شاید ان دنوں واقعی مجھے اپنی تلاش مقصود تھی، مگر میں ایسا بھلا کیوں چاہ رہا تھا؟ کس لیے؟ کس کے لیے؟ میری نظروں میں یکدم ہی وہ پورے اعتماد مسکراتا ہوا چہرہ آن رکا تھا، اس عام سی لڑکی کا چہرہ جس کا مجھے نام بھی یاد نہ تھا۔ تھی بھی تو کتنی عام سی، یاد رکھنے والی بھلا بات ہی کیا تھی اس میں؟ پھر بھلا میں کیوں اس کے متعلق سوچے جا رہا تھا؟ مردوں کی محبت واقعی دریا کی مانند ہوتی ہے، بارشوں کی منتظر۔ اس کا دھیما مدھم لہجہ میری سماعتوں میں یکدم ہی گونجتا چلا گیا تھا۔ کس قدر گہرا طنز تھا! مڈل کلاس کی متوسط سی سوچ، اور میں بھلا کیوں سوچے جا رہا ہوں اس کے متعلق؟ اس نے اگر کوئی کامنٹس پاس کر دیے تو ضروری تو نہیں کہ میں اپنی زندگی کا قبلہ ہی بدل دوں۔ ہو از شی؟ آخر اس کی حیثیت و وقت ہی کیا ہے؟ مجھ پر اٹیک کرنے والی زندگی گزارنے کے مفہوم سے بھی آشنا نہیں۔ ڈری سہمی زندگی گزارنے والے کیا جانے کہ زندگی کا اصل حسن کیا ہے؟ اور میں نے تھک کر تمام سوچوں کو جھٹکتے ہوئے گاڑی کنٹری کلب کی سمت ڈال دی۔ زندگی کا حسن اور چارم ایسے جینے سے ہے، اور مڈل کلاس والے کم از کم ایسا ہنر نہیں جانتے۔ میں نے آخرکار ایک ٹھوس الزام عائد کرنے میں کوئی آڑ نہیں جانا تھا۔ آپ یقیناً اس گھڑی شاید مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، کس قدر خوش فہم، خوش گماں اور اپنی عمارت کے نشے میں سرشار، مگر آئی نو آئی ایم رائٹ۔ ہر شخص زندگی سے اپنا حصہ وصولنا چاہتا ہے، اور پھر میں کیوں نہیں؟ میں نے خود کو زبردستی پھر سے اپنی پرانی والی راہوں پر لا ڈالا تھا۔ آخر زندگی میری تھی، اور مجھے اپنی زندگی کو فضول شے کی طرح نہیں گزارنا تھا۔ اور پھر کسی کو کیا سروکار؟ جب میں کسی کے پرسنل افیئرز کی خبر گیری نہیں کرتا تو پھر دوسروں کو کیوں یہ حق دوں؟ کتنے دنوں سے میں رباب لوگوں کی طرف بھی نہیں گیا تھا۔ اس رات ادھر ادھر کی ہاتھ چھان کر واپس لوٹا تو ماموں موجود تھے۔ یہ سحران ورد کب سے ہو گئے ہو؟ ان کے چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی، یقیناً وہ بھی طنز کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ عمر میں مجھ سے تھوڑے ہی بڑے تھے، سو ان سے ہاسا دوستانہ ماحول قائم و دائم تھا۔ میں ان کی باتوں کو مائنڈ کم ہی کرتا تھا، مگر اس گھڑی میں شاید بہت تھکن زدہ تھا جو مسکرا بھی نہ سکا۔ کہیں اس راہ پر تو نہیں چل پڑے؟ وہ مجھے بغور تکتے ہوئے دریافت کر رہے تھے۔ کس راہ پر؟ میں چونک پڑا تھا۔ وہ ہولے سے ہنس دیے تھے، پھر چلتے ہوئے میرے قریب آن رکے تھے، بہت ہولے سے میرے شانے پر اپنا ہاتھ دھرا تھا۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام کیا ہے؟ اور اس گھڑی میں بہت حیران کن انداز میں ان کی جانب تکتا چلا گیا تھا۔ پھر ان کی آنکھوں سے جھلکتی شرارت کو دیکھتے ہوئے دھیمے سے مسکرا دیا، ساتھ ہی سر رفیع میں ہلانے لگا۔ آپ ہوا میں تیر چلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے برخوردار، کبھی کبھی اس طرح سے چلائے جانے والے تیر بھی بہت کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ وہ مسکرا دیے تھے۔ کم آن ماموں، میں نے انہیں صاف طور پر ٹالا تھا، مگر وہ جانے کیوں اسی اعتماد سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آج کل تمہاری آنکھوں کا رنگ بہت بدلا ہوا ہے، لگتا ہے شب بیداری کے ساتھ اختر شماری کا شوق بھی ذوق شوق سے کے ساتھ فرمانے لگے ہو۔ میں چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا تھا، جیسے میرا چہرہ اس گھڑی کوئی کتاب تھا کہ وہ تمام عبارتوں کو بآسانی پڑھتے چلے جا رہے تھے اور مجھے حیران کرتے جا رہے تھے۔ حیران ہو کیا؟ خود سے اس درجے بے خبر ہو؟ وہ جیسے میری کیفیات سے مکمل طور پر محظوظ ہو رہے تھے۔ لگتا ہے آج کل آپ کتابیں بہت پڑھنے لگے ہیں۔ مجھ سے جب کچھ نہ بن پڑا تو یہی کہہ کر ہنس دیا، وہ بھی مسکرا دیے۔ تمہیں بھی پڑھنا چاہیے، دوسروں کو نہیں تو کم از کم خود کو ہی۔ ہارون ماموں ابھی اسی درجہ پورے اعتماد تھے، اور میں اس گھڑی مسکرا دیا تھا۔ چلتا ہوں، بہت نیند آ رہی ہے، میں کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ آیا تھا۔ ہارون ماموں کی باتوں کی باز گزشت کتنی ہی دیر میرے ارد گرد گونجتی رہی تھی، اور میں جانے کیوں نفی میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ میں اس وقت بینک سے اٹھا تھا، شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا، میں ایک بینکر ہوں۔ گو کہ ماما پاپا کا خیال تھا کہ میں اپنا بزنس سنبھالوں، مگر میں زندگی صدا سے اپنے طور پر بسر کرنے کا عادی رہا ہوں، سو یہ راہ بھی خود چنی۔ ہاں تو کئی دن سے رباب لوگوں کی طرف جانا نہ ہوا تھا، میں خال خال ہی اس کی طرف جایا کرتا تھا، مگر اس دن جانے کیوں یونیورسٹی کی جانب گاڑی ڈال دی، یہ جانے بغیر کہ وہ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں۔ یونیورسٹی میں اپنے روبرو پا کر رباب کا کیا حشر ہوگا؟
میں نہیں جانتا تھا میں ایسا کیوں کر رہا ہوں اور کس لیے، بس دل نے کہا اور میں نے گاڑی اس راہ پر ڈال دی۔ میں ابھی گاڑی پارک کرنے والا تھا جب رباب مجھے نظر آ گئی۔ تم یہاں؟ وہ واقعی حیران تھی اور چونکہ میں جانتا تھا ایسا ہی ہوگا تبھی بہت دھیمے سے مسکرا دیا۔ ہاں، یہاں سے گزر رہا تھا، تمہارا خیال آ گیا۔ میرا خیال؟ وہ حیرت زدہ سی مجھے تکنے لگی، پھر یکدم ہی اس کی آنکھوں میں بہت سی شرارت آن ٹھہری۔ کہیں تم؟ اور اس کے ساتھ ہی وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ویسے میں کچھ اتنی بری بھی نہیں، لیکن وہ شرارت سے کہتی ہوئی کھڑکی میں جھکی۔ سنو، یہاں دل لگی ول لگی بالکل نہیں چلے گی۔ مجھے فلرٹی لوگ قطعی مطلوب نہیں، اس لیے اگر کوئی ایسا ویسا ارادہ ہے تو ابھی سے اپنا قبلہ درست کر لو، کیونکہ مجھ سے بری لڑکی اس ساری دنیا میں نہیں۔ وہ شوخی سے ہنسی تو میں بھی مسکرا دیا، پھر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ میرا ٹیسٹ ابھی اتنا خراب بھی نہیں ہوا ہے۔ پھر میرے ارد گرد آج کل اتنی کثرت سے منڈلانے کیوں لگے ہو؟ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ خوش فہمی کی انتہا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے تعصب سے کہا، مگر وہ ہنسی۔ آئمہ، تم ابھی تک کسی لیکچر میں بیٹھی الجھ رہی ہو؟ رباب کے پکارنے پر اسے یکدم ہی سر اٹھا کر دیکھا تھا اور مجھے رباب کے ساتھ پا کر وہ قدرے حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ مگر پھر دوسرے ہی پل اسی بے تاثر انداز میں سر جھکا گئی۔ میں سمجھی تھی تم وہیں سے گھر چلی گئی ہو۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل میں ایڈمنسٹریشن بلاک سے نکل رہی تھی جب ان پر نظر پڑ گئی۔ غالباً یہ کسی کام سے ادھر آئے تھے۔ رباب نے بہت شوخی سے مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھا، پھر اسی انداز سے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، میں سمجھی یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ رباب نے اس گھڑی جانے کیا باور کرانا چاہا تھا۔ اس سے پہلے میری جانب اور پھر اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ کتنی شرارت تھی اس وقت اس کی آنکھوں میں، مگر میں نظر انداز کر گیا اور بغور اس چہرے کو تکنے لگا جو کسی قدر اجنبی نظر آ رہا تھا۔ ہم پیزا ہٹ جا رہے ہیں، تم بھی چلو نا۔ رباب نے مجھ پر ایک مسکراتی نگاہ ڈال کر اس سے درخواست کی تو وہ یکدم ہی سر اٹھا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ دل کیا کرے جب کسی کو کسی سے پیار ہو جائے، جانے کہاں کب کسی سے کسی کو پیار ہو جائے۔ کچھ ہی فاصلے پر کوئی منچلا گروپ بیٹھا بآواز بلند گا رہا تھا۔ رباب کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں جانے کیوں اس گھڑی خجل سا ہو کر دوسری سمت دیکھنے لگا۔ چلیں یہاں سے۔ میری نظریں لڑکی پر جا ٹھہریں۔ اس نے سر اٹھایا تھا۔ اس کی نظریں میری نظروں سے لمحہ بھر کو ملیں اور پھر وہ یکدم ہی چہرے کا رخ پھیر کر دوسری سمت دیکھنے لگی تھی۔ کیسا بے تاثر انداز تھا اس کا، اور میرا دل جانے کیوں چاہا تھا اس بے نیاز سی نظر آنے والی لڑکی، عام سی لڑکی کو نیاز مند کر دوں، اسے مخاطب کروں اور اس کی جان مشکل میں ڈال دوں۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ یکدم ہی اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ اسے بیگ شولڈر پر ڈالتے ہوئے رباب کو مطلع کیا۔ ہمارے ساتھ چلو، نارمغان تمہیں چھوڑ دیں گے۔ رباب نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے پہلے میری جانب دیکھا، پھر اس کی جانب نگاہ کی۔ وہ میری جانب دیکھ رہی تھی۔ پانی میں ایک آگ لگاوے عشق تیرا، دیکھ مجھے پاگل نہ بنا دے عشق تیرا۔ وہی منچلا گروپ مسلسل چیخے چلا جا رہا تھا۔ کل جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا، سر ہاشم کی کلاس جلدی شروع ہو جائے گی۔ اسے یقیناً رباب کو آگاہ کیا تھا۔ رباب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ یکدم ہی میرے پاس سے گزرتی ہوئی نکلتی چلی گئی تھی اور میں اس گھڑی ہونٹ بھینچے دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ رباب نے بہت تعصب سے کہا۔ چلیں ہم بھی۔ اسے مسکراتے ہوئے مجھ پر نگاہ کی تھی۔ پھر دانستہ طور پر کتنے ہی دنوں تک میں رباب لوگوں کی طرف نہ گیا۔ اس شام میں اپنی ایک دوست شیرین کے ساتھ پی سی میں تھا جب رباب نے مجھے آ لیا۔ تم یہاں؟ اس سے پہلے مجھے اور پھر میرے ساتھ موجود اس ہستی کو بغور تکتے ہوئے بہت شرارت سے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں، وہ میں جانے کیوں بوکھلا گیا۔ حالانکہ میں کب کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کا پابند تھا، مگر میری نظریں رباب کے ساتھ اس لڑکی پر جا ٹھہریں جو میری ہی جانب متوجہ تھی۔ مگر میرے اس کی جانب دیکھنے پر یکدم ہی نہ صرف نگاہ بلکہ چہرے کا زاویہ بھی تبدیل کر گئی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک سیمینار کے سلسلے میں۔ خاصے پڑھاکو بچے ہیں، پڑھائی کے علاوہ کسی سرگرمی کے کم ہی متحمل ہوتے ہیں۔ رباب نے جانے مجھ پر چوٹ کی تھی یا پھر؟ میں نے رسمی انداز میں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ آؤ بیٹھو نا۔ اور رباب یکدم ہی ہنسنے لگی۔ پھر ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اس لڑکی کے ساتھ پلٹ کر آگے بڑھ گئی۔ میں شیریں کی سمت دیکھنے لگا جو میری جانب بغور تک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان سے لگ رہے ہو؟ اچانک ہی تمہارے چہرے کی کیفیت کیوں متغیر ہو گئی؟ وہ مسکراتی ہوئی یقیناً مجھے چھیڑ رہی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر میں کتنے ہی دنوں تک یوں ہی ضرابی کیفیت میں ادھر ادھر سرگرداں رہا تھا۔ اگر یہ اپنی تلاش کا سفر تھا بقول ہارون ماموں کے، تو پھر مجھے چین کیوں نہیں پڑتا تھا؟ کیوں میری تلاش کا سفر ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا؟ میں کیوں سمجھ نہ پا رہا تھا اس کیفیت کو، اس مسلسل اضطراب کو؟ کیوں بھاگتا چلا جا رہا تھا اس زندگی سے میں، جو کبھی زندہ دل لوگوں کی طرح جینے کا قائل رہا تھا، اب ویران راہوں پر سفر کرنے لگا تھا، اور اس کی وجہ میں خود نہیں جانتا تھا۔
उस शाम घर लौटा तो हारून मामू टीवी लाउंज में बैठे थे। तुम्हारी तलाश का सफर खत्म हुआ कि नहीं? उन्होंने मुझे देखते ही इंतहाई दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया था। मैं कोई भी जवाब दिए बगैर उनके सामने जा बैठा था। जब सामने कोई सीधी राह हो तो बिला वजह इधर उधर भटक कर वक्त जाया नहीं करते। हारून मामू ने मुझे देखते हुए कहा था और मैं धीमे से मुस्कुरा दिया था। आप इतनी मुश्किल बातें करते हैं कि मेरे सर के 10 फुट ऊपर से सब कुछ फर से उड़ जाता है। दरअसल मामला ये है भांजे मियाँ कि तुम शायद समझना ही नहीं चाहते हो। समझना मकसूद हो तो सारे दकीक अंदाज आम फहम बन जाते हैं। समझ ही तो नहीं पा रहा हूँ। मैं ज़हरीला बुड़बुड़ाया और फिर सर सोफे की पुश्त से टिका दिया और आंखें मूंद लीं। उम्र कैसे कटेगी सारी, जी नहीं लग रहा मोहब्बत में। हारून मामू बहुत धीमे लहजे में बोले थे। मैंने एकदम ही आंखें खोल दी। हारून मामू जो मुझे बगौर तक रहे थे हंस दिए थे। जब कोई यूं बिना आहट के चौंकने लगे तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। मैं जाने क्यों मुस्कुरा दिया। फिर इसी तरह नफी में सर हिलाने लगा। यार मामू समझ में नहीं आता आजकल सब मुझे ही क्यों निशाना बना रहे हैं। खैरियत है जो बात तुम्हें खुद समझ लेनी चाहिए वो बात तुम्हें वो बात दूसरों को तुम्हें समझानी पड़ रही है। हारून मामू धीमे से मुस्कुराए। कौन सी बात? मैं चौंक पड़ा। मामू ने जवाबन मुझे खामोशी से देखा फिर मुस्कुरा दिए। समझ में नहीं आता तुम हार मानने से इतना कतरा क्यों रहे हो? शायद इसलिए कि हारना मैं जानता नहीं, कभी शिकस्त से साबका नहीं पड़ाना। मैंने इस घड़ी सच बोलने में कोई आड़ ना समझा। बहुत से मकामात पर हारना या पसपा होना शिकस्त के जुमरे में नहीं आता। गौर करो तो इस हार में जीत पोशीदा होती है, बात फ़कत समझने की है। हारून मामू ने बहुत मध्यम लहजे में जैसे बहुत कुछ समझाना चाहा। मैं खामोश सा तकता रहा। पहली बार हार रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं? मामू ने मेरे चेहरे को बहोर पता नहीं, मेरा अंदाज अजीब खोया-खोया सा था। शायद ऐसा ही हो। है कौन? पता नहीं, मैंने एकदम नफ़ी में सर हिलाया। मामू का कहका बहुत बेसाख्ता था। यार कम से कम खुद तो तस्लीम कर लो। जब समझ नहीं पा रहा तो तस्लीम क्या करूं? मैंने मुसलसल रद्द करने वाला अंदाज इख्तियार किए रखा। माना अब तक जीत के नशे में सरशार रहे हो, मगर कुछ मकामात पर किसी और को भी जीतने का मौका फराहम करो। अपने तौर पर ही सही इस शिकस्त को तस्लीम तो करो। वो बोले तो मैं कितनी ही देर उन्हें चुपचाप देखता चला गया, फिर एक गहरी सांस खारिज करता हुआ गोया हुआ। मैं नहीं मानता इस सारे खेल को, नेवर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं सरनफी में हिलाने लगा। हारून मामू ने एकदम ही एक गहरी सांस खारिज करते हुए अपना सर दोनों हाथों में गिराकर जैसे मुकम्मल तौर पर मेरी अकल पर मातम किया, गोया मेरी पटड़ी से उतरना उन्हें मुकम्मल तौर पर मायूस कर गया था। मैंने उनको देखा था, फिर होले से उठ खड़ा हुआ। मैं जाने क्यों सबको झुठला रहा था ताकि कभी-कभी खुद को भी, और ऐसा हो भी कैसे सकता था जिस शख्स के आगे सारे जहां ने हार मानी थी, वो खुद एक आम से मकाम पर कैसे शिकस्त खुर्दा बन सकता था? नामुमकिन। ऐसा हो ही नहीं सकता। मोहब्बत, और वो भी मुझे, मैं जो हमेशा पहले कदम पर ही बावर करा देने का आदी था। दिल नहीं, मोहब्बत नहीं, टेक इट इजी, इट्स ओनली अ फ्रेंडशिप। फेयर गेम, ना जज्बात का खेल ना दिल की बाजी। मगर मैं नहीं जानता था कि कितने पैमां उसके बावजूद टूटे और कितने दिल दरमियान में आ जाते मेरे मना करने के बावजूद। और तब मैं फ़कत एक काम करता था, पहली फुर्सत में सहूलत से माजरत करता अपनी राह लेता था। और उस ताल्लुक में तो जान पहचान ही बहुत मुख्तसर सी थी। ना दोस्ती, ना दुश्मनी, ना कोई बंधन, ना ताल्लुक। दोनों अजनबी से अजनबी थे। फिर मोहब्बत, हाँ, फिर भला मोहब्बत दरमियान में कहाँ से आ सकती थी, और वो भी मेरी जानिब से? नो, नेवर। हाँ, शायद वो बज़ाहिर मामूली से होने के बावजूद, आम सी होने के बावजूद कुछ इसरार रखती थी अपने अंदर, कुछ जादू रखती थी। इसमें शायद कुछ हद तक कशिश भी थी। शायद यही वजह हो सकती है जो मैं उसे गाहे-बगाहे याद कर रहा था, या वो मुझे खुद ब खुद याद आ रही थी, वरना मोहब्बत कैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने ऑफिस में था जब रुबाब का फ़ोन आया। "ख़ैर है तुम्हें, कुछ मेरी शादी तय हो गई है, ख़बर है तुम्हें, कुछ मेरी शादी तय हो गई है।" "ओह! वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी ख़बर है।" मैंने चौंकने के साथ ही खुशदिली से कहा, "मुबारक हो, मगर इतनी अचानक?" "हाँ, इसी का तो मुझे भी अफ़सोस है," रुबाब कदरे अफ़सुर्दगी से बोली, "मगर तैमूर साहब अचानक ही आन टपके। मगर एक वादा है उनका, शादी के बाद भी मैं अपनी एजुकेशन का सिलसिला जारी रख सकूँगी, इसमें कोई तातुल नहीं आएगा।" ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम लड़कियों को पढ़ने का इतना खप्त क्यों होता है? क्या करोगी इतना पढ़कर? मैंने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। तुम जैसे घामड़ मर्दों से निमटने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उसे बरजुस्ता कहा था, और मैं खिलखिलाकर हँसने लगा था। तभी वो बोली थी, कितने ही दिन से तुमने हमारे यहाँ चक्कर नहीं लगाया, ना ही मुझे लेने या मिलने यूनिवर्सिटी पहुँचे। वो बहुत शौक़ी से यकीनन मुझे छेड़ रही थी। मैं हँस दिया था। तुम्हें ताज्जुब है या हैरत? अरे अरमगान मिर्ज़ा, तासुफ़ की गुंजाइश इसलिए नहीं कि मेरे हज़रत तैमूर तुमसे कई गुना, कई दर्जे बेहतर हैं और सबसे बढ़कर काबिल एतमाद हैं।
ہاں، دوسری بات کہی جا سکتی ہے۔ وہ یکدم ہی تپے ہوئے انداز میں وضاحت دیتی ہوئی بولی تو میں کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ بڑی پھول جڑیاں پھوٹ رہی ہیں، خیریت؟ وہ بہت تجسس سے بولی تو میں مسکرا دیا۔ تم سب میرے معاملے میں اتنے سینسٹیو کیوں ہو رہے ہو؟ تم مشکوک بھی تو ہر درجہ رہے ہو۔ ہارون ماموں ملے تھے، وہ بھی متفکر تھے، کیسے پاگل شخص ہو تم، کم از کم خود کو تو فکر رکھو، خبر کرو، دوسرے تلاش گمشدگی کا بینر اٹھائے، کیا اچھے لگیں گے؟ وہ مجھے لتاڑتی ہوئی بولی تو میں چپ چاپ پیپر ویٹ کو گھماتا رہا۔ پھر جیسے تھک کر بولا، اوکے شام میں آؤں گا، ضرور آنا، یہاں سب بہت بے چینی سے تمہارے منتظر ہیں، دو دو ہاتھ کرنے ہیں تم سے۔ یا خدا، میں ہنس دیا۔ فون رکھ کر میں کتنی ہی دیر چپ چاپ سا بیٹھا رہا، پتہ نہیں کیوں ان دنوں سب کو میرے کھوج کی فکر ستا رہی تھی، حالانکہ میں گمشدہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں ہر طرح کی سوچ کو جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگرچہ ان کی فیملی میں ایسا ہوتا تو کبھی نہ تھا، مگر رباب نے جب بے حد اصرار کیا تو اسے اماں ابا سے اس کے ہاں رہنے کے لیے بات کرنا ہی پڑی۔ دو چار بار جامی بھی ان کے ہاں جا چکا تھا، زہیب اور عمر وغیرہ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر ربیہ آپی بھی ان کے ساتھ کئی مرتبہ ان کے ہاں چکر لگا چکی تھیں۔ تبھی شاید جب اس نے بات کی تو اماں نے بہت نرم انداز اختیار کیے رکھا۔ فوری طور پر رضامندی تو ظاہر نہیں کی، مگر وہ جانتی تھی جب اماں نے انکار کرنا ہوتا تھا تو یہ فوری طور پر ہوتا تھا۔ وہ جس معاملے میں انکار نہیں کرتی تھیں تب وہ کسی طور پر امید ہو جاتی تھی۔ تبھی شام میں جب رباب خود اس سلسلے میں آئی تو اس نے اماں اور ابا کے سامنے اسے لے جانے میں اور بات کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی اور خود کچن میں آ گئی۔ وہ ناسمجھ نہ تھی، اسے اچھی طرح سمجھتی تھی کہ یہ تردد یا روک ٹوک کس لیے تھی۔ یقیناً متوسط طبقوں میں عزت کو ہی ہر بات پر فوقیت دی جاتی ہے، اور یوں بھی غریبوں کے پاس عزت کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے؟ یہی غرور، یہی مان تو ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی، سمجھتی تھی، تبھی تو ہر مان کو برقرار رکھا تھا، قائم و دائم رکھا تھا۔ وہ چائے لے کر جب ڈرائنگ روم میں آئی تھی تب وہ بہت خوشگوار موڈ میں مسکرا رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ فتح یاب ہو چکی تھی۔ اندر ہال کمرے میں مسلسل لڑکیاں زور و شور سے گانے میں مصروف تھیں۔ میں نے جب اندر قدم رکھا تو ارادہ فریحہ کو مخاطب کرنے کا تھا، مگر وہ مجھ سے بہت فاصلے پر تھی۔ میری نگاہ ایک لمحے میں اس پر ٹھہری تھی۔ وہ میری بہت قریب تھی، آج تک بات کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں جو بلا کا پر اعتماد شخص تھا، بلا کا خطیب تھا، ایک نظر سے زیر کرنے کا فن جانتا تھا۔ جانے کیوں اس لمحے اس اجنبی وجود کو پکارنے میں پس و پیش سے کام لیا، جانے کس خدشے نے میرے قدم روک دیے، بس چپ چاپ سا میں اسے تکتا رہا۔ بہت محب سی وہ ان سب کو بغور سنتی ہوئی ہولے ہولے تالیاں بجا رہی تھی، لبوں پر بہت دھیمی سی مدھم سی مسکان تھی۔ میرے دیکھنے کا شاید اسے احساس ہو گیا، تبھی وہ یکدم ہی پلٹ کر میری جانب تکنے لگی تھی۔ وہ چچی جان کچن میں مصروف ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو، یا پھر فریحہ کو بلا دیں۔ میں نے پہلی بار اسے بلانے یا بات کرنے کا قصد کیا۔ وہ چند لمحوں کو دیکھتی رہی، پھر سر اس بات میں ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر جب وہ کچن میں تھی تبھی میں اس کی پشت پر جا رکا۔ وہ یکدم چونک کر پلٹتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ میں نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سر ہلا کر واپس رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ بولتی تو آپ خاصا کمال کا ہیں، پھر اتنا کم کیوں بولتی ہیں؟ میں جانے کیوں اس گھڑی بول گیا۔ وہ حیران سی ہو کر پلٹی اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں بغور اس کی سمت ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دوسرے ہی پل نگاہ جھکا گئی، بولی البتہ کچھ نہیں۔ مجھ سے ہراساں کیوں ہے؟ اتنا خوفناک تو نہیں ہوں۔ میں مسلسل کچھ نہ کچھ بولتے رہنا چاہتا تھا۔ بعض اوقات خوفزدہ کرنے کے لیے بظاہر خوفناک ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ پلٹے بغیر بہت مدھم انداز میں بولی تھی۔ اوہ، وہ یقیناً میری امیج کے متعلق بات کر رہی تھی۔ کوئی چوٹ تھی شاید۔ میرے پاس اس سمے بولنے کو کچھ بھی نہ رہا، اور اس نے پلٹ کر چائے کا کپ میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے چند ثانیوں تک خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ اس گھڑی مکمل طور پر میری جانب متوجہ تھی، اس کی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ جانے کیوں میرا دل ان سے آنکھوں کو پڑھنے کو مچلا۔ چائے؟ وہ مجھے چونکانے کو بولی۔ ہاں۔ میں نے کپ تھام لیا اور فوراً ہی لبوں سے لگا لیا۔ ویری گڈ، چائے اچھی بناتی ہو تم۔ اسے تم کہنے پر یکدم ہی مجھے چونک کر دیکھا۔ میں مسکرا دیا۔ وہ میرے قریب سے نکلتی ہوئی باہر کو چلی گئی۔ میں کئی لمحے اسی سمت دیکھتا رہا تھا۔ عمر کیسے کٹے گی ساری، جی نہیں لگ رہا محبت میں۔ ہارون ماموں کے لہجے کی باز گزشت میرے ارد گرد گونجتی چلی گئی۔ اس سے قبل خاندان کی کسی تقریب میں یوں ذوق و شوق سے شریک نہ ہوا تھا جس طرح سے رباب کی شادی میں تھا۔ وجہ میں خود نہ جانتا تھا، جانے کیوں بے ساختہ دل چاہتا تھا اس سے ملوں، اسے دیکھوں، اس سے بات کروں، اس سے بہت کچھ کہوں، یا پھر یوں ہی خاموشی میں کبھی اس کی آنکھوں کو پڑھوں، اس کی سوچوں کو پڑھوں۔ اس کے باوجود بھی کہ وہ میری کوئی نہیں تھی، یکسر اجنبی تھی، ناآشنا تھی، کوئی ربط باہم نہ تھا ہمارے مابین، اس کے باوجود کیوں بھلا؟ رباب کی مایوں کی شام تھی جب میں نے دیکھا وہ ہارون ماموں کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ جانے کیا کہہ رہے تھے وہ؟ اس کے چہرے پر پہلی دلکشی سی تھی، اس کے چہرے پر بہت دلکشی سی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے اس طرح کھل کر مسکراتے دیکھا تھا۔ جانے کیا تھا اس گھڑی اس کے چہرے پر؟ میں بے خودی سے تکتا گیا۔
یہ اتنی محویت سے کسے تکا جا رہا ہے؟ فریحہ جانے کب میرے قریب آن رکی۔ اس کا انداز شرارت سے پر تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سرنفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی میری نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگی تھی، پھر مجھے چھیڑتی ہوئی بولی، اب آپ بھی کوئی حیران کن دھماکہ کر ہی دیجئے۔ دھماکہ؟ میں سمجھا نہیں۔ شادی بھائی، کیسے بدھو ہیں آپ؟ میں نے دیکھا اس کے چہرے اور آنکھوں میں بے حد شرارت تھی۔ میں مسکراتا ہوا وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ ہاں، ایک بات مجھے بہت بے چین کیے جا رہی تھی، وہ ہارون ماموں کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی؟ اور ہارون ماموں کو بھی کیا فقط ایک وہی ملی تھی باتیں بنانے کو؟ آپ سوچ رہے ہوں گے میں یقیناً جیلسی فیل کر رہا ہوں، مگر شاید ایسا نہیں ہے۔ جلن کے لیے کسی شے پر اپنا استحقاق بہت ضروری ہوتا ہے، اور وہ کون تھی بھلا میری؟ میں تو ٹھیک سے اسے جانتا بھی نہ تھا، پھر جلنا کوڑنا کیا سمجھوں میں؟ میں زینے کے اختتام پر کھڑا عمر سے بات کر رہا تھا جب وہ زینہ اترتی ہوئی مجھے نظر آئی۔ سفید سوٹ میں اس کا سراپا عجیب دلکشی لیے ہوئے تھا۔ وہ فریحہ سے کسی ضروری امور پر گفتگو میں مصروف تھی، تبھی شاید مجھ پر اس کی توجہ نہ ہوئی اور وہ بے دہانی میں مجھ سے ٹکرا گئی۔ ایک لطیف سا احساس مجھے چھو کر گزر گیا۔ میں نے بلا ارادہ ہی اسے سنبھالنے کو ہاتھ بڑھایا۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ سوری۔ اپنی غلطی پر وہ یقیناً نادم تھی، مگر میں بے خود سا دیکھے گیا، سب یکدم ہی ہنسنے لگے، اور جہاں میں چونکا وہیں وہ فوراً ہی پلٹ کر آگے بڑھ گئی۔ پھر جب رباب کی مہندی کی رسم ادا ہو رہی تھی، وہ ایک کونے میں مجھے تنہا دیوار سے لگی کھڑی نظر آئی۔ میرے جی میں جانے کیا سمائی کہ میں چلتا ہوا اس کے مقابل جا رکا۔ وہ یکدم ہی مجھے چونک کر دیکھنے لگی۔ مجھے اس گھڑی جانے کیا ہوا، اسی عالم میں مدہوشی میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ نگاہ پھیر کر دوسری جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے بہت دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کا نازک ہاتھ تھام لیا، اسے جیسے کرنٹ چھو گیا۔ بہت حیرت سے اسے میری جانب دیکھا، مگر میں بنا کسی شے کی پرواہ کیے اسے لے کر چلتا ہوا اس ہجوم سے دور نکلنے لگا۔ مجھے کسی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ آنکھوں میں حد درجہ حیرت لیے مجھے دیکھتی ہوئی جیسے مجبوراً میرے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ یقیناً وہ میرے اس جارحانہ اقدام پر حیران تھی۔ ایک سنسان ویران گوشے میں جا کر میں نے اس کا ہاتھ یکدم ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ میری جانب سے نگاہ پھیر کر الٹے قدموں چلتی ہوئی دیوار سے جا لگی تھی۔ اس کی سانسوں کی رفتار بہت تیز تھی، شاید وہ بہت ہراساں تھی۔ میں کتنی ہی دیر ستون سے لگا اسے دیکھتا رہا۔ کیا کہنا چاہتا تھا میں اس سے؟ کیا باور کرانا مقصود تھا مجھے؟ کیوں کیا تھا میں نے یہ سب؟ کس لیے یہ جارحانہ اقدام اٹھانے کا قصد کیا تھا؟ میرے لبوں پر تو اس گھڑی ایک ساکن جامد چپ تھی، کیسی حالی حالی نظروں سے میں اسے دیکھ رہا تھا اور مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ وہ یقیناً اس لمحے کنفیوز ہو رہی تھی۔ میں نے بہت مدھم انداز میں قدم اس کی سمت بڑھائے تھے۔ سنو، بہت مدھم لہجے میں نے اسے پکارا تھا، اسے میری جانب دیکھنے سے مکمل گریز کیا تھا۔ میں چاہتا تھا اس کی سماعتوں کو اپنی گرفت میں لے لوں، اس کی دھڑکنوں کو اپنے ساتھ باندھ لوں، اس کی بے اعتنائی کو ختم کر کے التفات کے بہت سے دیے اس کی نظروں میں سجا دوں۔ وہ مضطرب ہو جائے، ایک بے چینی اس کا بھی حصار کر لے، اسے بھی بے اختیاری کی خبر ہو، وہ بھی بے خود ہو جائے۔ مگر میں بہت چپ سا اسے تکنے لگا تھا اور تکتا چلا گیا تھا۔ آئمہ، آئمہ! یکدم یہ فریحہ کی آواز نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ پل بھر میں ہی چونکی تھی، ایک سرسری سی نگاہ مجھ پر ڈالی تھی، اور پھر دوسرے ہی لمحے پلٹ کر تقریباً بھاگتی ہوئی وہ میرے حساس سے نکلتی چلی گئی تھی، اور اس کے قدموں کی آہٹوں کو سنتا میں اس گھڑی وہیں کھڑا رہا تھا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ مجھ پر بھی بے اعتباری کی فضا قائم ہے۔ میں اتنا چغت کیسے ہو گیا؟ اگلے 2 دن تک میں رباب کی طرف نہیں گیا تھا۔ اس شام یوں ہی اپنے کمرے میں بے سود سا پڑا ہوا تھا، جب جانے کہاں سے ہارون ماموں آ گئے۔ یہ کیا کوئی جوگ ووگ لے لیا ہے تم نے؟ مجھے دیکھتے ہوئے انہوں نے بہت شگفتہ سے انداز میں جملہ اچھالا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا تھا۔ تم رباب کی طرف نہیں گئے؟ وہاں سب تمہیں یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے میرے چپ رہنے کی متعلق پرواہ کیے بغیر بولتے رہنا ضروری خیال کیا۔ آپا سے میری بات ہو رہی تھی، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ تمہاری شادی اب ہو جانی چاہیے۔ وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے مجھے یقیناً چھیڑ رہے تھے۔ اگر کوئی ہے نگاہ میں تو بتا دو، ورنہ اماں کی پسند کی لڑکی بھگتنی پڑے گی۔ وہ متواتر مسکرا رہے تھے۔ کوئی نہیں ہے، میں نے بہت مدھم لہجے میں کہتے ہوئے سرنفی میں ہلایا تھا۔ ماموں نے یکدم ہی حیران ہو کر مجھ پر نگاہ کی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سارے آثار کہتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کہیں کچھ نہیں ہے، میں نے مکمل طور پر انہیں جھٹلایا، ایسا کہہ کہ تم فقط مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو یا خود کو بھی۔ ان کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ گوا نہ بیٹھنا ہاتھوں سے اس کو، اتنی خودداریاں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اور میں اس گھڑی حالی حالی نگاہوں سے انہیں تکتا گیا تھا، پھر یکدم ہی مسکرا دیا تھا۔ ہارون ماموں مجھے دیکھتے رہے، پھر بہت ہولے سے میرے شانے پر ہاتھ دھر دیا۔ ہار مان لینے میں کوئی حرج نہیں، یہ معمولی سی ہار تمہیں بہت بڑی جیت سے بھی ہمکنار کر سکتی ہے۔ انہوں نے جیسے میرا حوصلہ بندھایا۔ میں بہت ہولے سے ہنس دیا۔ یار ماموں، ساری زندگی میں نے خود کو اتنا چغد اور بدھو نہیں پایا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے، بڑے بڑے سرما ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا، مگر میں نفی میں سر ہلاتا چلا گیا۔ یہ محبت نہیں ہے، بس بے قراری سی ہے۔
کوئی الجھن ہے، جانے کیوں چین نہیں پڑتا۔ ہارون ماموں یکدم ہی ہنستے چلے گئے۔ تم سے بڑا جھوٹا میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم سوچو شاید تمہیں کوئی بزنس پرابلم ہو یا پھر کوئی عارضہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تم کسی اچھے طبیب سے کیوں رجوع نہیں کرتے؟ کسی بابا شابا کو بھی دکھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں؟ ٹونا شنا کروانے سے بھی ایسے امراض رفع ہو جاتے ہیں، کیا پتا کوئی سایہ شایا ہو گیا ہو۔ وہ مسلسل ہنستے ہوئے چھیڑ رہے تھے اور میں چپ چاپ سا تھا۔ اب میں ان سے کیا کہتا کہ مجھ میں ہمت ہی نہیں، اور بھلا کیوں نہیں؟ ڈر کہنے کا نہیں ہوتا، ڈر فقط اپنے آپ کو رد کیے جانے کا ہوتا ہے۔ اور اس لڑکی کے سامنے میری شخصیت کو اس طور پیش کیا گیا تھا کہ محبت تو خیر نہیں، ہاں وہ مجھے اچھی ضرور لگ رہی تھی، اور یہی بات میں اسے شاید کہنا بھی چاہتا تھا، مگر کس قدر الجھ سی گئی تھی میری زندگی کی ڈور، گمان تک نہ تھا کوئی آئے گا اور مجھ سے یوں چھین کر لے جائے گا۔ یقین ہی نہ ہو رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو چکا ہے۔ چلو مانا، اگر میں اس بے قراری، اس اضطراب کو محبت کہہ بھی لوں، اسے محبت کا نام دے بھی لوں، مگر اسے کیسے قائل کروں؟ کتنی الجھن تھی ان دنوں زندگی میں، اور میں دن بدن مزید الجھتا چلا جا رہا تھا۔ میں اپنے قدموں کو روک نہیں پا رہا تھا، دل جانے کیوں اسی سمت سفر کر رہا تھا جس سمت کو میں مسلسل رد کر رہا تھا۔ اور اس شام میں نے ایک بار پھر تھک ہار کر جیسے اس گلی میں پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ عمر جانے کیوں بہت شوق ہو رہا تھا، وہی تکرار لفظوں کی، وہی اندیشے فرقت کے، وہی انجان سی دستک، وہی گمنام سی کسک، وہی ہر بات پر رنجش، وہی ہر بات پر لڑنا، وہی لکھنا ہمارے نام کو بے رحم موجوں پر، ہمارے سامنے کچے گھروندے توڑ کر ہنسنا، وہی بے معنی باتوں میں ہمارا ذکر لے آنا، ہمیں پردے سے چھپ کر دیکھنا اور مسکرا دینا، وہی مسکان دھیمی سی، وہی کچھ بولتی آنکھیں، وہی چپ چپ سا لہجہ، وہی بے چین سی ہلچل، وہی سکھیوں سے کترانا، وہی سائے سے گھبرانا، وہی کہنے سے کچھ ڈرنا، وہی بے وجہ اٹھلانا، سبھی آثار کہتے ہیں اسے مجھ سے محبت ہے، اسے مجھ سے محبت ہے۔ وہ یقیناً بچے نہ تھے، میری کیفیت سے محظوظ ہو رہے تھے، مجھے چھیڑ رہے تھے، اور اس لمحے میری نگاہیں کونے میں دبکی اس لڑکی پر جا ٹھہری تھیں جو میرے دیکھنے پر، نظر ملنے پر یکدم ہی چہرے کا رخ پھیر گئی تھی، اور پھر یوں ہی فریحہ کی کسی بات کو بغور سننے لگی تھی۔ مجھے جانے کیوں لگا وہ اس گھڑی میری نظروں سے بچنا چاہ رہی ہے، اس ساحرانہ حصار سے دور بھاگنا چاہ رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا ہارون ماموں نے اسے آواز دی تو وہ ان کے ساتھ لاؤنج کی سمت چلی گئی۔ میری نظریں اسی جانب بند گئیں۔ وہاں کیا دیکھ رہے ہو میاں؟ وہاں اب کچھ نہیں ہے، عمیر کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا، اور میں اس لمحے خجل سا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس شام جب وہ کچن میں تھی تب میں نے دانستہ اس جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ مجھے اپنے سامنے پا کر چونک گئی تھی، پھر دوسرے ہی پل بے تاثر سے انداز میں چہرے کا رخ پھیر کر دوسری سمت دیکھنے لگی تھی۔ میں قدم اٹھاتا ہوا اس کے مقابل جا رکا تھا، پھر بہت مدھم لہجے میں گویا ہوا تھا، سنو، یقین کر سکتی ہو تو کر لو، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ میں نے بہت واضح لفظوں میں اپنی بات اس تک منتقل کی تھی۔ وہ یکدم ہی حیران ہو کر میری جانب دیکھنے لگی تھی۔ اس کی نگاہوں میں آج کوئی خوف نہ تھا، اس کا چہرہ بہت پر اعتماد تھا۔ سوری، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، اسے بہت سہولت سے کہتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا، اور اس کے یہ چند لفظ جیسے میرے منہ پر تمانچہ تھے۔ میں اس گھڑی پل بھر میں ہی کھول اٹھا تھا، پل بھر میں ہی اس کے کلائی کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ اس کا سر میرے سینے سے آن لگا تھا۔ اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ بمشکل سنبھلتے ہوئے مجھے دیکھا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! اپنا ہاتھ اس نے میری گرفت سے نکالنا چاہا تھا۔ یقیناً اسے کسی کے آ جانے کا ڈر تھا، مگر مجھے جیسے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں نے سلگ کر کہا تھا۔ میں نہ تو کچھ سننا چاہتی ہوں، نہ ہی سمجھنا، اس نے کہہ کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ مجھے تم سے محبت ہے، میں کہہ ہی گیا۔ وہ اس گھڑی جانے کیوں ہنس دی۔ اچھا، اس عجیب استزائیہ انداز تھا اس کا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ میں چپ چاپ سا تکتا چلا گیا، تبھی اسے سہولت سے اپنا ہاتھ میری گرفت سے نکال لیا۔ میں نے کہا نا، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، آپ یقیناً رانگ نمبر ڈائل کر رہے ہیں، اس نے بہت پر اعتماد انداز میں کہا تھا، اور پھر پلٹ کر باہر نکلتی چلی گئی تھی، اور میں اس دھواں دھواں سے موسم میں تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ میں جیسے کسی طوفان کی زد پر تھا۔ مسلسل اضطراب نے مجھے جکڑا ہوا تھا، کتنی توہین ہوئی تھی، تذلیل ہوئی تھی، اور یہی تو میں نہیں چاہتا تھا۔ یہی خدشہ تو تھا مجھے، اور یہی ہوا تھا۔ میں وہاں سے نکل آیا تھا اور پھر دوبارہ اس طرف نہیں گیا تھا۔ رباب کی شادی ہو گئی، وہ اپنے گھر کو سدھار گئی، مگر میں اس سے ملنے بھی نہیں گیا۔ اس روز میں تھکا ماندہ گھر لوٹا تھا جب رباب اور تیمور کو اپنے ہاں پایا۔ کس دنیا کی سیر پر ہو؟ رباب نے مسکراتے ہوئے طنز کیا تھا۔ میں جانتا تھا وہ خفا تھی۔ سوری، تمہاری شادی میں شریک نہ ہو سکا۔ اوہ، کتنی پرانی بات یاد دلا دی تم نے۔
وہ اسی طور مسکرائی۔ پھر جب تیمور پاپا کے ساتھ بیٹھا تھا اور ماما بھی کچن میں بزی تھی تبھی وہ گویا ہوئی، کہیں تمہارے وہاں سے بھاگ آنے کی وجہ آئمہ افتخار تو نہیں تھی؟ میں نے یکدم ہی اسے چونک کر دیکھا تھا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اس لمحے میری سمت دیکھ رہی تھی۔ سوری، تمہاری شخصیت کو مسخ کر کے پیش کرنے میں ہمارا اور سب سے بڑا بڑھ کر میرا بھی بہت ہاتھ رہا۔ یقیناً مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ سی تھی، میں جانے کیوں مسکرا دیا۔ ڈونٹ وری، میں پارسا تو نہ تھا۔ وہ بہت خاموشی سے مجھے تکتی رہی، میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ تبھی بہت ہولے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھر دیا۔ محبت اعتماد و اعتبار کا نام ہے۔ میرے خیال سے اعتبار پہلی اینٹ ہے کسی بھی تعلق کے لیے۔ کوئی بھی رشتہ ہو جہاں اعتبار نہیں وہاں کچھ نہیں۔ اور یہ بھی کہ محبت یک طرفہ فیصلہ نہیں، نہ ہی یہ یک طرفہ راستے پر سفر کر سکتی ہے۔ اگر کر بھی لے تو اس کا بچنا یقینی نہیں ہوتا۔ میں بہت مدھم انداز میں مسکراتا ہوا بولا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس شام میں نے آئمہ افتخار کو ہارون ماموں کے ساتھ عثمانیہ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو میں قطعی طور پر حیران نہیں ہوا، مگر جانے کیوں میرے اندر تک ایک زرد دھوپ پھیلتی چلی گئی، جس میں میرا سارا اندر چپ چاپ جلنے لگا۔ کب سوچا تھا کبھی کہ کیسی کیسی مشکلات سے نبرد آزما ہونا پڑے گا، کتنے زرد موسموں کی تمازت دل پر جھیلنا ہوگی، اور اس آگ میں تنہا جلنا اور سلگنا کس قدر اذیت ناک تھا۔ مجھ پر اب کھلا تھا کہ ہر شے کو ہاتھ بڑھا کر گرفت میں لے لینا آسان نہیں، اور ہر شے آپ کے لیے نہیں بنی ہوتی، آپ کے لیے نہیں ہوتی۔ مجھ پر نارسائی کی تڑپ اب کھلی تھی۔ اب یہ بھید کھلا تھا کہ سب کچھ ہونا اور کچھ نہ ہونا کسے کہتے ہیں۔ جانے کیسے ہارا تھا میں یہ بازی، میں تو سرے سے اسے کھیلنا ہی نہ چاہا تھا، پھر میرے قدم اس بے اختیاری والے راستے پر کیوں آن پڑے تھے؟ لڑکے آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اب تک تنہا بھی ہو اور بولائے بولائے بھی پھر رہی ہو، اب مسئلہ کیا ہے آخر تمہارے ساتھ؟ ہارون ماموں سے اس روز سامنا ہوا تو پہلی فرصت میں انہوں نے جانچ پڑتال کی۔ میں چپ رہا، فقط مسکرا دیا۔ تمہاری آنکھوں کی جوت بجھتی جا رہی ہے، کن جہانوں کے اسیر ہو ان دنوں؟ یار ماموں یار ہارون ماموں، آپ کتابی باتیں کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ اور ہارون ماموں یکدم ہی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ایک کام کرو، شادی کر لو فوراً سے پیشتر، تمہیں کسی اچھے رفیق کی ہمراہی کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح مشورہ دیا۔ میں دھیرے سے ہنس دیا۔ کیا کروں، آپ کی طرح خوش نصیب نہیں۔ ہارون ماموں یکدم ہی چونک کر مجھے دیکھنے لگے، مگر میں انہیں اسی طرح حیرت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ خواب تھا بکھر گیا، خیال تھا ملا نہیں، مگر دل کو کیا ہوا یہ کیوں بھجا پتہ نہیں۔ ہر ایک دن اداس دن، تمام شب اداسیاں، کسی سے کیا بچھڑ گئے کہ جیسے کچھ بچا نہیں۔ میں نے ان دنوں خود کو خوش رکھنے کے لیے کتنے سامان ڈھونڈے تھے، کتنے راستے تلاشے تھے اور کتنی جانب گامزن ہوا تھا، مگر میرے اندر کی اس گہری چپ نے میرا دامن نہ چھوڑا تھا۔ وہ اضطرابی اسی طور میرے پاؤں سے لپٹی رہی تھی، اور وہی زرد موسم میرے اندر رکا رہا تھا، اور میں خود سے بھاگنے کی کوشش میں دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس روز موسم بہت دلکش تھا، بادل گھر گھر آ کر آ رہے تھے، مگر میرے اندر اتنی ہی پیاس بھڑک رہی تھی۔ دور تک ایک بنجر اور ویران منظر رکا ہوا تھا، آسمان سے چھاجوں ٹوٹ کر برس رہا تھا، سارا منظر بھیگ رہا تھا، اور میں اندر کی بہت سی تپش میں جلتا گاڑی دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ کوئی خواہش روتی رہتی ہے، میرے اندر بارش ہوتی رہتی ہے۔ باہر بادل گرجے تو میں جانے کیوں اسے ہی سوچے گیا، تبھی وہ مجھے نظر آ گئی۔ برستی بارش میں وہ تنے تنہا فٹ پاتھ پر کھڑی تھی۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی گھڑی کسی لمحے کسی کو یاد کیا جائے، کسی کا خیال کیا جائے، وہ اسی لمحے نظر کے سامنے بھی آ جائے۔ مگر اسی دم اس کا زہر میں بھجا لہجہ یاد آ گیا۔ جی چاہا گاڑی پہلی فرصت میں بنا اس پر نگاہ ڈالے آگے بڑھا لے جاؤں، مگر پھر جانے کیا سوچ کر میں نے گاڑی اس کے قریب روک دی۔ وہ چونکتی ہوئی مجھے دیکھنے لگی، اس پریشان حال انداز میں۔ یقیناً میری موجودگی اس کے لیے بہت نیک شگون تھی۔ شاید تبھی وہ میرے ہارن دینے پر اور ڈور کھولنے پر گاڑی میں آن بیٹھی۔ شکریہ، اس گھڑی میں واقعی بہت پریشان تھی۔ رباب کے ہاتھ سے لوٹ رہی تھی کہ اچانک یہاں پر آ کر کوچ خراب ہو گئی اور مجھے اس بارش میں بھیگنا پڑا۔ اسے اپنے بھیگتے سفید آنچل کو سر پر اچھی طرح جماتے ہوئے مجھ پر ایک اچڑتی سی نگاہ ڈال کر کہا۔ میں جواب میں خاموش سا ونڈ اسکرین کو دیکھتا رہا، اور تب وہ بھی ایڈریس بتانے کے بعد مزید کچھ نہیں بولی۔ میں بھی بے تاثر بنا گاڑی راستوں پر بھگاتا رہا۔ پھر جب اسے اس کے گھر کے سامنے چھوڑا تب بھی میں کچھ نہ بولا۔ اسے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ بہت بہت شکریہ، وہ بولی۔ میں نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ میں نے ایسا کیوں کیا تھا میں خود نہیں جانتا، لیکن شاید مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ ایسا ہوتا ہے، شاید آپ نہ مانیں، مگر جب اپنے اندر ایک طوفان برپا ہو تو بندہ کسی قدر خود غرض ہو ہی جایا کرتا ہے، یا پھر کوئی محرومی جب مسلسل سر پٹکتی ہے تو ہم دانستہ
अपनी ख्वाहिशों का गला भी घोंटने लगते हैं। इस घड़ी अगर सामने समुंदर भी आ जाए तो हम मुँह फेर कर गुज़र जाते हैं। यही तो मैंने कहा किया था। मगर जाने क्यों अंदर की बेचैनी और भी सवा हो गई थी। कभी-कभी जो हम वक़्त से चाह रहे हैं, अगर वक़्त उस लम्हे मेहरबान ना हो, तो दूसरे वाली इस घड़ी के गुज़र जाने के बाद हम बेतासुर हो जाते हैं। मैंने दानिस्ता बेइतनाई बरती थी, अजनबी बना था, बेरुखी बरती थी और यही शायद मुनासिब भी था। ताल्लुक ही क्या था उसका मुझसे, अजनबी ही तो थी, मगर इस लफ्ज़ अजनबी पर दिल जाने क्यों चटकता चला गया था। बाज़ रिश्ते जाने क्यों बन जाते हैं, खुद ब खुद अपने आप, जिनकी बुनियाद बहुत कमज़ोर होती है, जो नापायदार होते हैं और जो मुसलसल अंदर को बेचैन किए रखते हैं। फ़ज़ूल और जो ताल्लुक दिल को दुखाता है, तड़पाता है और जलाया जाता है। मैं सही मानों में उन दिनों एक आग में जल रहा था। जी चाहता था सारे जहान को इस आग में जला दूँ, इस तपिश में झोंक दूँ, तहस-नहस कर दूँ। मामा मेरी हालत पर उन दिनों कुछ मुतफ़क्किर सी थीं। पापा ने भी कई बार चौंक कर दरियाफ़्त किया था, मगर मैंने उन्हें बहुत सहूलियत से टाल दिया था। इन दिनों मुझे मामा से ही पता चला था, हारून मामू के रिश्ते की बात कहीं चल रही थी। उनके लिए कोई लड़की मुंतखब कर ली गई थी और मैं उस वक़्त चुपचाप हो गया। मेरे अंदर का ज़र्द मौसम यकदम ही कुरलाने लगा था। अंदर का इज़्तिराब सवा होने लगा था, मगर मैं वहाँ से जाने क्यों हट ना सका था। हमने सोचा है अब तुम्हें भी कहीं ठिकाने लगा दें, बहुत दर फिर लिए तुम। इतना ऐश काफ़ी है। मामा ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा था, मगर मैं मुस्कुराया नहीं था। ना ही जवाबन कुछ कहा था, बस हिम्मत की थी और कदम उठाता हुआ अपने कमरे में आ गया था। उम्र कैसे कटेगी सारी, जी नहीं लग रहा मोहब्बत में। हारून मामू की आवाज़ मेरी समातों में गूंजती चली गई थी और मैंने गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर गिरा ली थी। घर में इन दिनों क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, मैं मुकम्मल तौर पर बेखबर था और इसी कोशिश में लगा रहता था कि कम से कम मुझे खबर ना हो कि क्या कुछ अंजाम पाने वाला था। फिर भी उस सुबह मामा ने नाश्ते की टेबल पर इन्फॉर्म कर दिया कि शाम में हारून मामू की इंगेजमेंट है। मेरे दिल की रफ्तार जैसे मध्यम पड़ने लगी, धड़कनों का तसलसल गिरने सा लगा, मगर मैं मुस्कुराता हुआ ओके कहकर उठ खड़ा हुआ। जल्दी आ जाना, तुम्हें भी शरीक होना है, हारून ने सख्ती से ताकीद की थी। मामा ने पुश्त से याद दहानी कराते हुए आवाज़ दी थी और मैं सर हिलाता हुआ बाहर निकल आया था। फिर ऑफिस से उठने के बाद मैं दानिस्ता घर नहीं गया था। रात में मैं कंट्री क्लब में था जब मेरा पर्सनल डिजिट सेल मुसलसल चीखता रहा। मैं चूंकि राब्ते में नहीं रहना चाहता था, सो मोबाइल मैसेज पर लगा दिया। मैं जैसे हर तरफ से अपने कान बंद कर लेना चाहता था। शायद हारना आसान नहीं होता और अपनी हार को, अपनी शिकस्त को अपनी आंखों से देखना बहुत जानलेवा अमर है। मैं हार चुका था अपना सब कुछ, मगर अब इस हार को बाज़ाब्ता देखने की गोया मुझ में सकत ना थी, मगर जाने क्यों सब कुछ इस वक़्त मेरे खिलाफ था। वक़्त, हर पल, किस्मत और शायद दिल भी। उमर जाने क्यों मुझे लेने आन पहुँचा। ये फ़रार होने के कौन से तौर तरीके हैं? बंदे को रूपोश होना हो तो ढंग से तो हो। वो मेरे सामने खड़ा यकीनन मुझे छेड़ रहा था और मेरे पास उसे देने को कोई जवाब ना था। शायद तभी उसे चुपचाप देखने के बाद मैंने चेहरे का रुख फेर लिया था। चलो, हारून मामू बेचारे वहाँ हाथ में अंगूठी थामे तुम्हारे मुंतज़िर बैठे हैं। उसका अंदाज़ भरपूर तौर पर मुज़ाहिका खेज़ था। क्या उनका इरादा मुझे अंगूठी पहनाने का है? मैंने मुस्कुराते हुए खुद को बहुत फ्रेश ज़ाहिर किया। ये तो वहाँ चलकर ही पता चल सकता है। वो तुम्हारे मुंतज़िर ज़रूर हैं। और इस घड़ी जैसे मेरे पास फ़रार की कोई राह ना थी और मैंने इस घड़ी उम्र के साथ गाड़ी अपने नापसंदीदा रास्तों पर डाल दी थी। तुम कुछ उलझे-उलझे से हो इन दिनों, खैरियत? उमर ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा था और मैंने सर नफ़ी में हिला दिया था। आंटी बता रही थी वो तुम्हारे लिए इन दिनों लड़की ढूँढ रही हैं। सही सुना है तुमने, मैंने इस बार कोई हीला बहाना ना किया था। उमर ने तब मज़ीद कुछ ना कहा था और मुझे गनीमत ही लगा था, क्योंकि मैं खुद भी इस वक़्त चुप ही रहना चाहता था। मेरे अंदर बाहर एक क़यामत बरपा थी और इस तूफ़ान से मैं बहुत खामोशी से निबर्द आज़मा हो रहा था। कौन जानता था इस वक़्त मेरे अंदर की कैफ़ियत क्या थी? कौन समझ सकता था? और मैं चाहता भी तो यही था, किसी को खबर ना हो, कुछ पता ना चले। मगर वक़्त मुसलसल मेरा इम्तिहान लेने पर वाज़िद था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस वक़्त का सामना मैं किस तरह करूँगा। हारून मामूद तो ने मुझे देखते ही खुशी का भरपूर इज़हार किया था और कदम मेरी जानिब बढ़ा दिए थे। अजीब बदतमीज़ शख़्स हो तुम, कम से कम किसी की खुशी में शरीक तो हो जाया करते हैं। मैं चुपचाप खड़ा रहा था और तभी वो हँसे थे। कहीं तुम हासिल तो नहीं बन गए? हाँ, मेरे अंदर तो मेरा वाक़ई तमाम का तमाम जल रहा था। मैं फिर भी मुस्कुरा दिया था और हारून मामू का कहका बहुत भरपूर था। आई कैन अंडरस्टैंड। वो हँसते चले गए थे। आओ इधर मेरे साथ, उन्होंने कहा और तभी मेरी निगाह कुछ फासले पर बैठी चेहरा मैरून घूंघट से छुपाए इस धान-पान से वजूद पर पड़ी थी। मेरा अंदर यकदम ही कुर्लाने लगा था। ज़िंदगी में हर एक को अपने मन की मुराद नहीं मिलती, मगर मैं इस मामले में खुशनसीब हूँ। देखो, मैंने जिसे चाहा
उसे अपनी ज़ात का उन्वान भी कर लिया। मुझे ऐसे ही किसी जीवन साथी की ज़रूरत थी। तुम देखोगे तो मज़ीद हसद करोगे। मेरे शाने को बजाते हुए वो हँसे थे। हारून जल्दी आओ, रस्म का वक़्त हो चला है। मामा ने उन्हें पुकारा था और वो आगे बढ़ गए थे। मैं वहीं तन्हा खड़ा उस बारिश में भीग रहा था। जाने क्यों मुझ में हिम्मत ना थी आगे बढ़ने की। मुश्किल तरीन मरहला भी तो था। मेरी जान जहाँ जाने को थी, चैन नहीं पड़ रहा था। रुबाब तभी मेरे पास आन रुकी। क्या हुआ? कहाँ गुम हो? उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। मैं चौंका, फिर दूसरे ही पल नफ़ी में सर हिला दिया। कुर्बान तो हारून मामू होने जा रहे हैं। जान पर तुम्हारी क्यों बनाई है? वो हँसी थी, फिर मैं कुछ कहे बगैर यूं ही बालों में हाथ फेरने लगा था। बारिश हो रही थी मुसलसल, मगर हर बूंद जैसे मेरे अंदर की तपिश को मज़ीद बढ़ा रही थी। हारून मामू ने गालिबन मंगनी की अंगूठी पहना दी थी। एक शोर सा उठा था। मैं चौंक कर देखने लगा था। रुबाब ने उसी घड़ी मेरा हाथ थामा। मैंने चौंक कर देखा। उसके चेहरे पर बड़ी दिलरुबा मुस्कुराहट थी। बुद्धू, वहाँ क्यों देख रहे हो? वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें तुम्हारा मनपसंद मंजर दिखा दूँ तो क्या दोगे? उसकी आंखों में बहुत सी शरारत थी। वो यकीनन मेरी कैफियत से महज़ूज़ हो रही थी। आजकल सबके हाथ में एक ज़बरदस्त खिलौना था। इससे कबल के तुम आगे बढ़कर मामू और अपनी होने वाली प्यारी सी ममानी जान को मुबारकबाद दो। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं समझा था, मगर रुबाब ने मुस्कुराते हुए सरनफी में हिलाते हुए जैसे मेरी अकल पर मातम किया था। फिर हाथ पकड़कर मेरा रुख फेर दिया था। मुझसे कुछ ही कदम के फासले पर वो खड़ी थी, सर झुकाए उस बारिश में भीगती हुई। मैं कदरे हैरान सा हो गया। अगर ये यहाँ थी तो फिर वहाँ हारून मामू के साथ कौन थी? मैंने उलझ कर रुबाब की तरफ देखा था। वो खिलखिलाकर हंसने लगी थी। मजनू साहब, आप तो वाकई बहुत बेवकूफ़ हैं। बहुत अक्लमंद बनते ज़रूर थे, मगर ले डूबा ना इश्क। ये सब क्या है? मैं कुछ ना समझ सका। आपकी मामा पिछले दिनों आपके लिए लड़की ढूंढने के लिए सरगर्दां थी। हारून मामू ने मुझे बताया तो मैंने आपकी राह आसान कर दी। मगर सुनिए जनाब हारून मामू के लिए अब तक जो आपने बुरा भला सोचा है, पहले उस पर खुद को मलामत ज़रूर कीजिए। वो बेचारे अव्वल रोज़ से आपकी मदद कर रहे थे और आप जलते कुड़ते उन्हें अपना रकीब रोज़ से तस्वुर किए रहे। और वो मैंने उस धानी आंचल वाली की जानिब इशारा किया जो मुझसे रुख फेरे जाने दूसरी जानिब क्या तलाश कर रही थी। जनाब आप की हैं, आप कहीं नहीं भाग सकती। जाइए, उसने हाथ के इशारे से मेरे लिए राह बनाई। ओह! मैंने एक गहरी सांस खारिज की और मुस्कुरा दिया। मेरे अंदर की कसावतें लम्हा लम्हा भर में ही धुलने लगीं। एक तमानियत सी चारों तरफ फैलने लगी। थैंक यू वेरी मच। वो सब बाद में, हम भी यूं खाली होली आपको छोड़ने वाले नहीं। मगर पहले इधर जाइए, कोई मुंतजिर है। वो शरारत से मुस्कुराती हुई बोली और साथ ही मुझे धकेल दिया। मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसकी जानिब बढ़ता हुआ कदम मेरे दिल में खुशी के हजारों फूल खिला रहा था। मैं उसके मद्दे मुकाबिल जा रुका था। वो यूं ही सर झुकाए खड़ी रही थी। मैं कुछ कहे बगैर चुपचाप उसे तकने लगा था। बारिश हो रही थी, बूंदें हमें भिगो रही थी। हमारे साथ लॉन का सारा मंजर भीग रहा था, मगर हम दोनों को ही फिक्र ना थी। मैंने बहुत हौले से हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया था। वो एकदम ही चौंकी थी, फिर सर उठाकर मुझे देखने लगी थी। मैं बदस्तूर तकता रहा। उसकी पलकें लम्हा भर को लरजीं और फिर झुकती चली गईं। मुझे यकीन नहीं आ रहा सब इतनी आसानी से हो गया। तुम तो मैं बोलते बोलते यकदम रुक गया। उस पर निगाह की, वो मेरी जानिब देखती हुई मुस्कुरा दी, फिर यकदम नफ़ी में सर हिलाने लगी। इरादा तो नहीं था, मगर फिर सोचा किसी पर एहसान कर देना चाहिए। कम से कम कुछ नेकी ही मेरे हिस्से में आ जाएगी। वो इतनी पुरएतमाद ही हो सकती थी, मुझे उसका गुमान ना था। मुझे छेड़ती हुई वो इस घड़ी बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। मेरा कहका बहुत भरपूर था। उसके चेहरे की दिलकशी रान आई, उसकी आंखों की रोशनी बिना कहे ही मुझसे सब कुछ कह रही थी। मैं इस मौसम में तन्हा नहीं था, इस मंज़र में, उस लम्हे की कैद में यकीनन वो भी मेरे साथ थी। तभी तो इस घड़ी वो मेरे संग थी, मेरे साथ थी। अब तो एतबार है ना मुझ पर? मैंने गौर तकते हुए दरियाफ़्त किया। वो नज़र उठाकर मुझे देखने लगी, फिर मुस्कुरा दी और साथ ही सर नफ़ी में हिलाने लगी। है तो नहीं, मगर उसे शायद मेरी नज़रों की तपिश से घबरा कर जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। मगर क्या? मैं छेड़ने लगा। वो मुस्कुराती हुई सरनफ़ी में हिलाने लगी। मजबूरी है, उसने शाने उचकाते हुए कुछ इस अंदाज़ से कहा कि मैं हँसता चला गया।